السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو آل اینڈ ٹو اس آل. باخبر سویرا میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا جانا مانا اور پہچانا اشفاق اسحاق ستی, اور میں ہوں آمنہ کھٹانا. کیسے ہیں آپ سب, کیسے مزاج ہیں؟ ستی آج بڑے خوش دکھائی دے رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کیا ریزن ہے. خیر یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. مجھے پتہ چل گیا ہے پشاور کل جیت گیا. یہ کل پشاور کو مسلسل دوسری دفعہ ایسا ہوا ہے. پہلے انہوں نے سپورٹ کیا تھا کسی دوسری ٹیم کو, تب انہوں نے زبردستی وہ ٹیم بھی مجھ پر تھوپی تھی. کل تو آپ کی مرضی, لیکن چلیں پاکستان کی ٹیم تھی اسٹل. ہاں اب تو آپ یہی کہیں گے. لیکن کل انہوں نے سپورٹ کیا جی پشاور زلمی کو, اور پھر میرے پاس چانس نہیں تھا کوئی, کہ میں موقع نہیں تھا بلکہ کہ کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا, اور میں نے کہہ دیا اسلام آباد یونائٹیڈ. تو اسلام آباد یونائٹیڈ نے کل بہت اچھا میچ کھیلنے کے باوجود میچ لوز کر لیا, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اعظم خان نے جو کل دھواں دار بیٹنگ کی ہے وہ دیکھ کے مزہ آ گیا. نہیں میری بات سنیں, سوائے اعظم خان کے بتا دیں اور کون تھا ان کی ٹیم میں جو اچھا کھیلا ہو. گرباز نے بھی اچھا کھیلا, بالکل لمیٹڈ 19 پہ 46. مطلب آپ یہ دیکھیں نا, حارث آپ کو یاد نہیں آ رہا؟ حارث نے بھی بہت اچھا کھیلا. اچھا اس کے شعیب ملک آپ کو یاد نہیں آ رہے؟ ہاں انہوں نے بھی اچھا کھیلا. مطلب they built the innings and they played really well. لیکن اعظم خان he was on the losing cause, he played really well. اور ان کے ایکسپریشنز دیکھے تھے بعد میں, یار وہ یہی ہونا تھا, صرف میں ہی کھیلا ہوں. وہ والے ہوتے ہیں کہ بالکل رونے والے ہوئے تھے ایکسپریشنز. وہ بیچارے ان کو دیکھ کے بڑا دکھ سا ہو رہا تھا, کیونکہ انہوں نے کوشش بہت کی کل کے میچ کے لیے. اچھا میچ کے علاوہ ایک اور چیز آپ سے شیئر کرنی ہے جو کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اس کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے. وسیم اکرم صاحب کا وہ جو بابر اعظم کے ساتھ انہوں نے تھوڑا سا ان کی جو ایک بات چیت ہوئی تھی, اس مکالمے کو لے کے بڑا منفی رنگ دیا جا رہا ہے. اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے. اور وہ بتائیں کیا ہوا تھا. ہوا یہ تھا کہ وہ جب کراچی کنگز ہاری تھی میچ, تو وسیم اکرم صاحب غصے میں آ گئے اور وہ انہوں نے آ کر بابر اعظم سے کچھ بات چیت کی. اب وہ مکالمہ جو ہے لوگوں نے سمجھا کہ بابر اعظم کو ڈانٹ پڑ رہی ہے, اس پہ لوگوں نے بولنا شروع کر دیا, اس کو منفی رنگ دینا شروع کر دیا اور نیگیٹیوٹی پھیلانا. آپ صحیح رنگ ڈالیں, بتائیں کیا ہوا تھا. وسیم اکرم صاحب نے صاف صاف کہہ دیا. اب انہوں نے ٹویٹر کا سہارا لیا اور انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یارکر کیوں نہیں کر رہا بالر, یارکر کیوں نہیں کر رہا. ہاں اسٹائل یہی تھا, کیونکہ اس وقت میرے خیال میں 5 بالوں پہ 7 رن درکار تھے, ایسے ہی کچھ ایکویشن تھی. تو وسیم اکرم چونکہ بالنگ برین ان کا اٹ از لیجنڈری, تو ہی وانٹڈ ٹو جسٹ چپ ان. اور سینئرز تو ڈانٹ سکتے ہیں بھائی اگر ایسا بھی ہے. چلیں ابھی اب ٹاپ سٹوریز کی طرف چلتے ہیں. آخرکار فارورڈ بلاک کہاں بن رہا ہے. تحریک عدم اعتماد اور لانگ مارچ کی تیاریاں کرنے والی اپوزیشن کو ایک اور جھٹکا. سینٹ میں پھر اپوزیشن کو شکست کا سامنا, ایک اور بل منظور ہو گیا. ملک میں کینسر کا شکار ہونے والے 70% بچے موت کے منہ میں پہنچ جاتے ہیں. والدین کو آگاہی اور فوری تشخیص سے ان کی جان بچائی جا سکتی ہے. ہر سال متاثر ہونے والے بچوں کی تعداد 10,000 کے قریب ہے. تو جی صبح صبح بات کریں گے سیاسی منظرنامے. جی کریں کیونکہ سیاسی منظرنامے پہ بہت کچھ ہو رہا ہے, دن بعد دن کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. بیکاز دس از ہاؤ اٹ از گنا بی. اب تو الیکشن میں بہت کم وقت رہ گیا. ویسے تو ٹائم کافی ہے لیکن پھر مقابلہ سخت. اپوزیشن نے بھی کوئی پرفارمنس نہیں دی, حکومت بھی کہیں نہ کہیں مار کھاتی ہے. اچھا یہ فروری چل رہا ہے, اب آپ سوچیں اگلے سال جولائی میں تقریباً الیکشن ہو جانے چاہیے, اگر کہ صورتحال اگرچہ کہ صورتحال صحیح طرز پہ چلتی رہی. لیکن جو بات ہے اپوزیشن کی, آپ پرفارمنس کی بات کر رہی ہیں, تو وٹ ڈیڈ یو ایکسپیکٹ فرام اپوزیشن؟ کہ انہوں نے عوامی مسائل کو صحیح طریقے سے اجاگر نہیں کیا, یہ کیا مسئلہ تھا؟ ہاں تو کہاں اجاگر کیے, صرف باتوں کی حد تک. ہاں اور یہ باتیں کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں گے, یہ باتیں کہ ہم لانگ مارچ کریں گے, حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن کچھ دیر بعد خاموشی چھا جاتی ہے. یعنی وہ جو ساری گیم تیار کی جاتی ہے اس پہ امپلیمنٹیشن ہمیں دکھائی نہیں دیتا. بہرحال کل مریم نواز صاحبہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی پیشی تھی, اور اس کے بعد جب انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے کل ایم این ایز اور ایم پی ایز کے فارورڈ بلاک کا ذکر کیا, اور انہوں نے کہا کہ اب اپوزیشن کو سرگرم رہنا چاہیے اور ان کو تحریک عدم اعتماد لے کر آنی ہوگی. انہوں نے کہا رسک لینا پڑے گا, یعنی کہ اٹ مینز کہ انہیں لگتا ہے کہ جب وہ لے کر آئیں گے تو کامیاب نہیں ہوگی. اس کی ایک ہم نے جھلکی دیکھی کل سینٹ میں بھی, کہ وہاں پر بلز آپ دیکھیں اپوزیشن کی عددی اکثریت ہے لیکن اس کے باوجود بل پاس کراتی ہے حکومت. تو بڑی ہزیمت کا سامنا رہا کل سینٹ میں اپوزیشن کو. اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری بھی کل لاہور ہائی کورٹ بار سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے آئینی طور پر چیلنج کریں گے اور یہ بتا دیں گے لانگ مارچ سے کہ کون حکومت اور کون عوام کے ساتھ ہے.
عمران خان اس وقت اپنی لاسٹ لیگ میں، خان صاحب کو پرائم منسٹر ہاؤس کے ہی کسی کمرے میں بند کر دینا چاہیے. جہاں جاتے ہیں، جس ملک میں جاتے ہیں، پاکستان کا تماشا بنا کے آتے ہیں. آپ کسی ریاست کے نواب نہیں، عوام آپ کی رعایا نہیں. اس کا خون پسینے کی کمائی جہاں چاہیں آپ صرف کریں. ایک ایک پائی کا حساب آپ کو دینا ہوگا. We do not believe in ransacking the courts. We do not believe in ransacking Parliament. We do not believe in attacking PTV. We do believe in democratic solutions. We will run a campaign against the selected government. We will run a campaign calling on each and every parliamentarian to join us in bringing a no confidence motion to democratically challenge this incompetent government. اچھا جی، تو یہ جو معاملات ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اب لگتا نہیں ہے کہ حکومت کو اتنا کنسرنڈ ہونا چاہیے جتنا کہ اب سے کچھ دن پہلے بے یقینی کی سی صورتحال تھی کہ جی اپوزیشن ساری مل رہی ہے، آپس میں ان کی کیا جو ایک کھچڑی پک رہی ہے، اور اس کھچڑی کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ کئی رابطے بھی ہوئے. کاف لیگ کی جانب سے بظاہر تو مونس الہی صاحب نے بڑا ایشورنگ قسم کا، بلکہ ری ایشورنگ قسم کا اسٹیٹمنٹ دیا وزیر اعظم پاکستان کے سامنے، لیکن بعد میں جو بیٹھک ہوئی جس کے اندر پرویز الہی صاحب نے نہ صرف یہ کہ اعتماد میں لیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے نا، اور یہ جو پیٹرول کے نرخ بڑھ رہے ہیں، تو یہ کافی پریشان کن ہو سکتا ہے. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں، فیصل جاوید صاحب الصبح ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. بہت شکریہ جی فیصل جاوید صاحب. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. ویری گڈ مارننگ ٹو یو. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیسی آمنا کھٹانا، آپ سب ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ بتائیں جی، یہ آپ لوگ کیسے ہیں؟ مطمئن ہیں؟ تیاریوں کا اندیا دے رہے ہیں عدم اعتماد کے حوالے سے، تو یہ تو بظاہر تو آئینی طریقہ تو یہی بنتا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ دونوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں، باخبر سویرا کی پوری ٹیم کو، کہ بہت ہی کمال کا پروگرام آپ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور ایک اچھی چیز کرتے ہیں کہ ہمیں صبح صبح اٹھا دیتے ہیں، تو پورا دن پھر اچھا گزرتا ہے. باقی یہ ہے کہ اعتماد، کل تو آپ نے سنا انہوں نے کہا ہمیں رسک لینا چاہیے. پہلے تو اتنی دعوے کرتے تھے، اب رسک پہ آگے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ بالکل ہی پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ ان کا جو مطلوبہ نمبر ہے فی الحال اس سے رابطہ ممکن نہیں ہے، اور وہ مطلوبہ نمبر ہے جنرل الیکشن کا، جو کہ 2023 میں ہوں گے. پھر یہ میدان میں آئے، ایک بار پھر ان کو شکست ہوگی. انہوں نے ہیٹرک کر چکے ہیں یہ عمران خان صاحب کے خلاف سکیمیں بنانے کی. پہلے جلسے کیے فلاپ، پھر استعفے بنے لطیفے، پھر مارچ کی باتیں، پھر اب عدم اعتماد کی باتیں. اور عدم اعتماد میں بھی یہ کئی جگہوں پہ ناکام ہوئے ہیں پہلے بھی. ہم کیوں کہتے ہیں یہ دوبارہ ناکام ہوں گے؟ آپ دیکھیں کل یعنی کہ گزشتہ کل کے اندر ایک بار پھر انہیں شکست ہوئی. اس سے کچھ دن پہلے اسٹیٹ بینک کا بل تھا، وہاں پہ ان کو شکست ہوئی. اس سے پہلے سپلیمنٹری فائنانس بل تھا نیشنل اسمبلی میں، وہاں پر ان کو شکست ہوئی. اس سے پہلے مجلس شورا کا اجلاس تھا، جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ، وہاں پر ان کو شکست ہوئی. اس سے پہلے بھی سینٹ میں یہ عدم اعتماد لانے کی انہوں نے کوشش کی، وہاں ان کو شکست ہوئی. تو ہر موقع پر ان کو شکست ہوتی ہے، اور ابھی بھی ان کو پتا ہے کہ ان کو شکست ہونی چاہیے. مسئلہ ان کا یہ نہیں ہے، مسئلہ ان کا ہے مقصود چپڑاسی ان کا مسئلہ ہے، جس کی تنخواہ صرف 25,000 ہے، اور اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں 3 ارب 75 کروڑ روپیہ. اسی طرح ان کے 14 ملازمین ہیں، کسی کی تنخواہ 15,000 ہے. فیصل جاوید صاحب، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سینٹ میں ان کو بار بار یہ چت ہو جاتے ہیں، حالانکہ عددی برتری ان کے پاس ہے. ویسے بظاہر یہ ایکویشن سمجھ نہیں آتی. آپ کو کیا، چونکہ آپ سینیٹر بھی ہیں، ظاہر ہے کہ وہاں پر آس پاس دیکھتے بھی ہیں، یہ کیا نظریہ ہے؟ ضمیر کی آواز پہ یہ ارکان جو ہیں حکومت کو ووٹ دے دیتے ہیں، ہوتا کیا آخر؟ پرابلم ہے کیونکہ یہ ایشوز پہ پالیٹکس نہیں کر رہے ہیں. یہ عوام کی جو ایشوز ہیں ان کے اوپر پالیٹکس نہیں کر رہے ہیں. یہ کر رہے ہیں کچھ لوگ اپنی کرپشن بچانے کے لیے، جو وہ کیسز جو اب منقطی انجام کو پہنچنے والے ہیں، شہباز شریف کے بھی اور مریم نواز کے بھی کیسز منقطی انجام کو پہنچنے والے ہیں، اس لیے یہ بوکھلاٹ کا شکار ہیں. یہ ٹکرے مار رہے ہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں. یہ پھر وہ کھاپے پروگرام، ملنا، میٹنگز کرنی، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کے کیسز بالکل
मनकती अंजाम को पहुंचने वाले हैं। और उसके लिए ये सारा जो मैं आपको बता रहा था, ये जो केसेस हैं अच्छा इनके, फैसल साहब, इनसे बचने के लिए एक चीज क्लियर कर दीजिएगा। कल मरियम नवाज ने ये कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है एमपीएस और एमएनएस का पीटीआई के अंदर, ये ऐसा है कुछ? पीटीआई में हमेशा से फॉरवर्ड लुकिंग ब्लॉक होता है, फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनता। और ये वो पार्टी है जो बात कर रहे हैं, इनकी तो पूरी पार्टी फॉरवर्ड हो गई थी, इनके पास सिर्फ 14 सीटें रह गई थी पीछे से। और उससे पिछला इलेक्शन ये 2/3 मेजॉरिटी से जीते हुए थे, और अगले इलेक्शन में पूरी पार्टी फॉरवर्ड हो गई और पूरी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बन गई, और पीछे से सिर्फ 14 सीट्स इनके पास रह गई थी। ये वो लोग हैं, ये हम इनको चैलेंज करते हैं ना, हम इनको चैलेंज करते हैं। अगर इतना ही इनको एतमाद है अपने ऊपर, तो कल नहीं आज लेकर आए तहरीक अदम एतमाद, और इन्हें पता चलेगा कि इनके साथ होता है क्या। ये तहरीक अदम एतमाद नहीं होगा, ये वजीर आजम इमरान खान पर एतमाद प्लस हो जाएगा। अच्छा जी, लॉन्ग मार्च तो करने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने तो कह भी दिया लॉन्ग मार्च के हवाले से, बाकी पीडीएम की भी उसके बाद तैयारियां होंगी, तो आप कैसे उनको कोई चाय शाय का अरेंजमेंट कर लिया आपने उनके लिए? जी जी बिल्कुल, सो बिस्मिल्लाह, मोस्ट वेलकम जरूर करें। हम कंटेनर देने को भी तैयार हैं अगर इन्होंने कुछ अच्छा, जितने प्यार से आपने कहा, हम भी साथ ही ना आ जाएं। आप लोग तो आए। मैं तो अक्सर कहता हूँ अमाद को भी कि प्लीज आप अपने कुछ प्रोग्राम इस्लामाबाद भी आकर करें, और मोस्ट वेलकम। और अगर ये लोग आते हैं तो आप लोग भी आए, यहाँ पे आप प्रोग्राम्स भी करें, इनका देखें छोटा मोटा। जो इतने लोग तो फवाद खगा ARY की वो फिल्म थी पंजाब नहीं जाऊंगी, उसमें फवाद खगे के वलीमे पे ज्यादा लोग आ गए थे, इनके जलसे में उतने लोग नहीं आते। चलें जी, हम देखेंगे इंशाल्लाह, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। आई होप कि योर डे गोज वेल। बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल जावेद साहब, आपने गुफ्तगू की। तो चलें जी, तैयारियां पकड़नी है फिर। बिल्कुल ऐसे ही है, तैयारी पकड़नी। जैसे उन्होंने आज बात भी की शहबाज शरीफ के केसेस के हवाले से, तो इसी हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी शामिल कर लेते हैं। जाली अकाउंट्स केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर आज फर्दे जुर्म आयद होगी। दोनों स्पेशल जज सेंट्रल के रूबरू पेश हो गए। गुज़श्ता समात पर मुल्जिमान को चालान की कॉपियां फराहम की गई थी। FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। ठीक है जी। अच्छा जी, एक खबर है कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद से, जहां पर गाड़ी पर फायरिंग हुई है। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया है, और मुल्ज़मान फायरिंग के बाद अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर एक दूसरे शहरी की मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। इसी हवाले नज़ीर से शाह हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर, ये कहिएगा क्या हुआ वहां पर एग्जैक्टली ये वाकया? बिल्कुल, देखें ये नॉर्थ नाजिमाबाद का इलाका है जहाँ पर अब से कुछ देर कबल फायरिंग का वाकया पेश आया। गाड़ी पर 3 से 4 गोलियां मारी गई हैं, जिससे अतहर नामी शहरी है वो जाबहक हो गया है। इस वक्त जो शहरी है इसकी लाश को जो प्राइवेट अस्पताल है सैफी हॉस्पिटल, वहाँ पर बॉडी को मुंतकिल किया गया है। SSP सेंट्रल मारूफ, वहाँ से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि जब यह वाकया पेश आया तो उसके बाद मुल्जिमान की मोटरसाइकिल गिरी, तो वो दूसरी जानिब आए, उन्होंने एक और शहरी को रोका और असले के दौर पर उसकी मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। जो जाए वक़्त पर अभी मोटरसाइकिल मौजूद है ये मुल्जिमान की है, जबकि गाड़ी को इस वक्त थाने मुंतकिल किया जा रहा है। और शहरी जो इसमें जाबाग हुआ है, इस हवाले से पुलिस वहाँ पहुँच कर तहकीकात करिए कौन था और कैसे ये वाकया पेश आया। जी ठीक है, नज़ीर शाह इस हवाले से अपडेट करते, शुक्रिया आपका। और अब टैलेंट की बात करते हैं। सत्ती, हम रोज़ाना ही यहाँ पर बाखबर सवेरा के सेट से, बाखबर सवेरा के प्लेटफॉर्म से कोशिश करते हैं कि जो टैलेंट है पाकिस्तान में, नौजवानों में, उसको उजागर किया जा सके, उसको आवाम तक पहुँचाया जा सके और उसको अप्रिशिएट करें। ठीक है, क्योंकि इंकरेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है। तो जनाब, एक पाकिस्तान में टैलेंट की जिस तरह से कोई कमी नहीं है, अब हमने एक्सप्लोर किया है एक ऐसा नौजवान, बल्कि ये कहा जाए कि अब उसकी रसाई जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंच चुकी है। वो कैसे? उनको अवार्ड मिला है फोटोग्राफी में। ओह, ठीक है। और हुआ ये कि इनका ताल्लुक है खुशाब के एक छोटे से गाँव से, अखली मोहल्ला से इनका ताल्लुक है। जुल्करनैन टवाना इनका नाम है, और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से इन्होंने अपना मास्टर्स फिल्म एंड TV में मुकम्मल किया है। और फोटोग्राफी में ही नहीं, ना सिर्फ बल्कि अपना नाम तो इन्होंने रोशन किया, पाकिस्तान का नाम भी इन्होंने रोशन किया, और इनकी शानदार फोटोग्राफी का एतराफ़ अक़वाम मुत्तहिदा भी कर चुका है। बिल्कुल जी। और अक़वाम मुत्तहिदा के जो अगोरा ग्लोबल अवार्ड्स की जानिब से
UNO کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر عالمی مقابلہ کروایا گیا تھا جس میں دنیا بھر سے فوٹوگرافرز نے حصہ لیا تھا. ذوالقرنین ٹوانا ان 75 خوش نصیبوں میں شامل تھے جن کی کھینچی گئی تصویر کو منتخب کیا گیا اور اس نمائشی مقابلے کی کور تصویر بھی ذوالقرنین کی تصویر کو بنایا گیا. اس کے علاوہ سال 2020 کی دبئی ایکسپو میں بھی ذوالقرنین کی تصاویر کی نمائش کی جا چکی ہے. ٹھیک ہے جی, اور اسی حوالے سے بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ فوٹوگرافر ذوالقرنین ٹوانا ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. ویلکم ٹو باخبر سویرا ذوالقرنین. یہ کہیے گا, سب سے پہلے تو آپ کو کانگریچولیشن کہیں گے کیونکہ آپ نے اتنی بڑی اچیومنٹ حاصل کی. کیسا رہا آپ کا سارا سفر؟ یہ ان دنوں میں چھٹیوں پہ اپنے گاؤں میں موجود تھا تو مجھے اس مقابلے کا پتہ چلا. مجھے اس مقابلے کے ٹائٹل نے بہت متاثر کیا جو کہ تھا دا ورلڈ وی وانٹ, کہ ہم کیسی دنیا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ تصویر میرے گاؤں کی ہے جہاں پہ کچھ بچے کھیل رہے تھے. تو میں نے ان کی جو کھیلنے کی ایکٹیویٹی تھی اور ان کی جو خوشی تھی اس کو اپنے کیمرے میں کیپچر کرنے کی کوشش کی, اور پھر مجھے لگا کہ یہ جو فوٹو ہے اس مقابلے کے لیے بہتر ہے. تو پھر اس کا کیپشن دے کر میں نے اس کو اس مقابلے میں سبمٹ کیا. اچھا یہ بتائیے, ویسے بہت سے کام ایسے کرتے ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا, یعنی کہ وہ اتنی ہٹ ہو جائے گی. آپ کو اندازہ تھا جب آپ یہ تصویر لے رہے تھے کہ یہ اتنی ہٹ ہو جائے گی کہ مطلب نہ صرف یہ کہ اس کو بہترین فوٹو کے طور پر چنا جائے گا بلکہ کور فوٹو بھی اس کو بنا لیا جائے گا؟ جب میں یہ تصویر بنا رہا تھا تو تقریباً شام ہونے کا وقت تھا. تو وہ چند گزرتے ہوئے لمحوں میں سے ایک لمحہ تھا جس کو میں نے کلک کیا. تو جب یہ تصویر بنائی اس وقت بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ تصویر میرے لیے اتنی مقبولیت کا سبب بنے گی اور مجھے اس سے اتنی عزت ملے گی. اور بہت بڑا مومنٹ تھا آپ کے لیے جب آپ کو ایوارڈ ملا. کیا جذبات تھے اس وقت, وہ شیئر کرنا چاہیں اگر آپ؟ اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں بھی پذیرائی ملی آپ کو اس طرح سے. جس وقت مجھے اپنی اس فوٹو کی کامیابی کا پتہ چلا تو وہ لمحہ میرے لیے ایک ناقابل بیان خوشی کا تھا. اچھا یہ ذرا اپنے سفر کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ آپ کا سفر کب سے شروع ہوا, کتنے عرصے سے آپ کر رہے ہیں, اور اتنی مہارت آپ نے کیسے حاصل کی؟ مہارت تو میں نہیں کہوں گا, لیکن کام کو شوق سے کرنے کی ہمیشہ کوشش کی اور اپنی طرف سے جو بھی سرکمسٹانسز تھے اس میں اپنا دی بیسٹ دینے کی کوشش کی. تو وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی دے دی اور عزت بھی دے دی. اچھا ایک اور چیز ذوالقرنین جاننا چاہیں گے فوٹوگرافی کے حوالے سے, کیسا دیکھتے ہیں اپنا فیوچر, کیا پلانز ہیں آپ کے فیوچرز میں؟ دوسرا یہ کہ کسی اور جگہ پہ آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گے کسی بین الاقوامی فورم پر؟ جی اس کے علاوہ بھی جو بین الاقوامی سطح پہ فوٹوگرافی کے مقابلے پوری دنیا میں ہوتے ہیں ان میں اپنا اور اپنے ملک کا نام پریزنٹ کرنے کے لیے اپنے کام کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کروں گا. اور اگر کہیں لگا کہ میرا کام اس قابل ہے کہ اس مقابلے میں اس کو بھیجا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور حصہ لوں گا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور کیا ذوالقرنین کی کیا شاندار جو ہے وہ یہ کاوش رہی اور کتنا زبردست ان کا انیشیٹو تھا. اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں نصیب کرے. تو بہرحال ٹیلنٹ ہوتا ہے تو کبھی بھی اس کو زیادہ اس کو سپریس کر کے نہیں رکھا جا سکتا, کسی نہ کسی ضرورت میں وہ سامنے ضرور آتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. PSL کی بات کریں سکتی, میرا فیوریٹ ٹاپک. آج تو نہیں ہونا چاہیے ویسے. کیوں؟ آپ کی ٹیم جو جس کو آپ سپورٹ کر رہی تھی اس کو شکست ہوئی. آج کے میچ کی نہیں بات کر رہا, پچھلے ایکسپیرینس کی وجہ سے. اوکے اچھا جی, تو ہم بات کرنے والے ہیں PSL کی, اور PSL کے کل کے میچ کی بات کرتے ہیں. کل 24واں میچ تھا PSL کا, اور اس میچ میں کیا ہوا جناب, کل کے میچ میں پشاور زلمی نے اسلام آباد یونائٹڈ کو 10 رن سے ہرا دیا. 206 رنز پشاور زلمی نے سکور کیے, 207 کا ہدف تھا, لیکن جو اسلام آباد یونائٹڈ ہے وہ صرف 196 سکور کر سکی اور 10 رن سے اسلام آباد یونائٹڈ جو ہے وہ میچ ہار گئی. اس میں جو کل کی پرفارمنس اسلام آباد یونائٹڈ کی جانب سے اعظم خان کی رہی وہ بہت ہی سپلینڈڈ پرفارمنس تھی ان کی. 85 سکور کیا انہوں نے 45 بولز پر, اور اس کے علاوہ گرباز نے وہ بھی کافی نمایاں رہے, انہوں نے 19 گیندوں پہ 46 رن سکور کیے. جبکہ پشاور زلمی کی جانب سے اگر بات کی جائے تو حارث جو ہے وہ کافی نمایاں رہے وہاں پر, اور انہوں نے 70 سکور کل بنایا ہوا. اور کل کا میچ بہت ہی اچھا میچ تھا. بالکل جی, کل کا میچ بہت اچھا تھا. ایسے ہی میچز جو نیل بائٹنگ کانٹیسٹ جو ہیں
وہ دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے ویورز کو جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن اسکرینس پہ یا ایون جو وہاں پر اسٹیڈیم وغیرہ بھی جاتے ہیں تو یہ بڑی ضروری چیزیں ہوتی ہیں. اور کل ایک بڑا اچھا مومنٹ آیا, وہ کیا؟ شعیب ملک صاحب نے 38 اسکور کیا اور انہوں نے جس طرح سے آ کے اعظم کو اپریشیٹ کیا, وہ بہت ضروری ہوتا ہے سینئرز کا. جس طرح سے میں اسٹارٹ میں بھی بات کری تھی کہ اگر وسیم اکرم صاحب نے ڈانٹ دیا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, وہ سینئر بھی ہیں اور وہ سکھا رہے ہوتے ہیں بیسیکلی اپنے جونیئرز کو. اور obviously he has been a legendary figure in Pakistan cricket. آپ دیکھ لیں کہ سوئنگ کے سلطان کو ایسے ہی نہیں کہا جاتا. اچھا, آج کے میچ کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ آج کراچی کا میچ ہے جی آج کراچی کا میچ ہونے جا رہا ہے اور کراچی کے شیر لاہور قلندر سے آج 2-2 ہاتھ کریں گے. اس کے علاوہ ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان بھی مقابلہ ہونے جا رہا ہے. تو 2 میچز آج کھیلے جائیں گے PSL میں, تو دیکھیں اب کیا بنتا ہے. آج کی کیا پریڈکشن ہے آپ کی؟ کراچی. نہیں گڈ ہے, اچھی بات ہے. مطلب یہ جذبہ چاہیے کراچی کے فینس کو کہ وہ کس طریقے سے اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں, بیکاز دس از ایوری تھنگ. آپ کو کھڑے ہونا چاہیے ساتھ بھلے مشکل وقت ہو. اور اب جناب ہم جو خبر شامل کرنے جا رہے ہیں, شیئر کرنے جا رہے ہیں, شہباز شریف صاحب بیان دے رہے ہیں عدالت میں اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی اجازت سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ جب مجھے دوسری بار گرفتار کیا گیا تو 7 ماہ قید رہا. FIA کو لکھ کر تمام سوالات کے جوابات دیے. FIA پلندہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. یہ تمام پلندہ FIA نے NCA کو فراہم کیا. نیب اور FIA نے ARU نے تمام دستاویزات فراہم کی. اچھا, یہ ARU ایسٹ ریکوری یونٹ ہے اور یہ NCA جو ہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی ہے برطانیہ کی, اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے. DG نیب خود جا کر وہاں NCA سے ملے, یعنی کہ یہ برطانیہ کا حوالہ دے رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس حرام کی کمائی ہوتی تو واپس کیوں آتا, مجھے پتا تھا کہ پرویز مشرف مجھے جیل بھجوا دے گا. واپس جا کر میں نے کاروبار شروع کیا, وہاں رہتے ہوئے یہ اثاثے بنائے. شہزاد اکبر نے آرٹیکل چھپوایا کہ کئی ملین پاؤنڈز کی کرپشن کی. 2.25 سال بعد NCA نے انکوائری ختم کر دی. نیب نے یہی کیس بنایا ہوا ہے جس میں تاریخیں بھگت رہا ہوں. یہ حکومت 4.25 سال میں ایک دھیلے کی کرپشن سامنے نہیں لا سکی. تو یہ شہباز شریف صاحب نے عدالت میں اپنا بیان جو دیا ہے, جو اپنی گزارشات پیش کی ہیں, وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا موقف اس سے متعلق دیا ہے. اور صرف یہ نہیں, انہوں نے کہا کہ مجھے صاف پانی میں بلا کر آشیانہ میں گرفتار کیا گیا. اب تمام لوگ صاف پانی کمپنی کیس میں بری ہو چکے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بشیر میمن کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ FIA کا سربراہ تھا, مجھے یاد نہیں کبھی ان سے ملا بھی ہوں. بشیر میمن نے کہا کہ وزیر اعظم نے انہیں کہا کہ شہباز شریف کے خلاف کیس بناؤ. شہباز گل نے الزام لگایا کہ ترکی کی کمپنی سے پیسہ کھایا. سلمان شہباز پر ترک کمپنی سے دھیلا ثابت ہو جائے تو آپ اور قوم سے معافی مانگ کر واپس چلا جاؤں گا. شہباز شریف کی جانب سے آج جو سماعت ہو رہی ہے اس میں جو بیان ان کی جانب سے سامنے آیا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میں آپ کی اجازت سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس دوران شہباز شریف کے بیان کے دوران FIA کے وکیل نے بھی بولنے کی کوشش کی ہے. اچھا, تو اس صورتحال میں شہباز شریف غصے میں آ گئے اور ان کے حامی جو وکلا تھے انہوں نے کمرہ عدالت میں ہنگامہ آرائی کر دی. شہباز شریف نے کہا کہ عدالت سے بات کر رہا ہوں, آپ درمیان میں مت بولیں. تو پروسیکیوٹر نے اس پر جواب یہ دیا کہ کیا عدالتوں میں ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں. تو یہ سچویشن ہے جس پر شہباز شریف صاحب نے آج عدالت میں اپنی گزارشات پیش کی ہیں, اپنا موقف پیش کیا ہے. اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ بھائی صاف پانی کے معاملے میں بلایا اور آشیانہ کے کیس میں گرفتار کر لیا گیا. اور ساتھ ہی کہا کہ اب تمام لوگ صاف پانی کمپنی کیس میں بری ہو چکے ہیں. بشیر میمن اسی FIA کا سربراہ تھا, مجھے یاد نہیں کبھی ان سے ملا ہوں. بشیر میمن نے کہا کہ وزیر اعظم نے انہیں کہا کہ شہباز شریف کے خلاف کیس بناؤ. شہباز گل نے الزام لگایا کہ ترکی کی کمپنی سے پیسہ کھایا. سلمان شہباز پر ترک کمپنی سے دھیلا ثابت ہو جائے تو آپ اور قوم سے معافی مانگ کر واپس چلا جاؤں گا. جی ہاں, جعلی اکاؤنٹس کیس ہے جس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر آج فرد جرم عائد ہونے کا بھی امکان ہے. اور شہباز شریف کا ایسے میں جو سماعت ہے اس میں جو بیان سامنے آیا وہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں. شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میں آپ کی اجازت سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. مجھے دوسری بار جب گرفتار کیا گیا تو 7 ماہ قید رکھا گیا. FIA کو لکھ کر تمام سوالات کے جوابات بھی دیے. FIA پلندہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. یہ تمام پلندہ FIA نے NCA کو فراہم کیا. نیب اور FIA ARU نے تمام دستاویزات فراہم کی. DG نیب خود جا کر وہاں NCA میں سے ملے اور میرے پاس حرام کی کمائی ہوتی تو واپس کیوں آتا. شہباز شریف صاحب نے یہ سوال اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ پرویز مشرف مجھے جیل بھجوا دے گا. واپس جا کر میں نے کاروبار شروع کیا, وہاں رہتے ہوئے یہ اثاثے بنائے. شہزاد اکبر نے آرٹیکل چھپوایا کہ کئی ملین پاؤنڈز کی کرپشن ہوئی ہے.
शहबाज शरीफ साहब ने मजीद कहा कि 1.25 साल बाद NCA ने इंक्वायरी ख़त्म कर दी, नैब ने यही केस बनाया हुआ है जिसमें तारीखें भुगत रहा हूँ। ये हुकूमत 4.25 साल में एक धेले की करप्शन सामने नहीं ला सकी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये गिला भी किया कि मुझे साफ पानी में बुलाकर आशियाना में गिरफ्तार किया गया। अब तमाम लोग साफ पानी कंपनी केस में बरी हो चुके हैं। बशीर मेमन इसी FIA का सरबराह था, मुझे याद नहीं कि कभी उनसे मिला भी हूँ। बशीर मेमन ने कहा कि वजीर आजम ने उन्हें कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ केस बनाओ। शहबाज गिल ने इल्ज़ाम लगाया कि तुर्की की कंपनी से पैसा खाया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि सलमान शहबाज पर तुर्क कंपनी से धेला साबित हो जाए तो आप और कौम से मुआफ़ी मांगकर वापस चला जाऊंगा। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं। और वेलकम बैक वंस अगेन। अभी हम बात करेंगे कैंसर की, क्योंकि हम देखते हैं कि एडल्ट्स में तो कैंसर होता है जिस पर हम बहुत बार बात भी कर चुके हैं, एक मूजी मर्ज है, लेकिन बच्चों में कैंसर के हवाले से बात करेंगे क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। हमने देखा कि डॉक्टर्स के मुताबिक एक रिसर्च जो सामने आई है उसमें पाकिस्तान में हर साल 10,000 बच्चों में मुख्तलिफ इक़साम के कैंसर की तशख़ीस होती है, जिनमें से सिर्फ 30% ही ज़िंदा रह पाते हैं। ये बड़ा अलमिया है। 50% से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत ताख़ीर से अस्पताल लाया जाता है और इस वक्त तक कैंसर बच्चों के जिस्म में बुरी तरह फैल चुका होता है और 70% बच्चे ज़िंदगी से महरूम हो जाते हैं, जिसकी अहम वजूहात में इलाज के लिए सहूलियात की कमी भी है। इसके अलावा वालिदैन में इस मरज़ से मुतालिक आगाही की कमी भी है कि वो पहचान नहीं पाते कि उनका बच्चा जो है वो कैंसर में मुब्तला है और बहुत देर बाद जाके उसको डायग्नोज होता है। बच्चों के तजुर्बा, ऑन्कोलॉजिस्ट और स्टाफ की कमी शामिल है। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चों में कैंसर की फौरी तशख़ीस की जाए तो इलाज मुमकिन है। इसी सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। हमारे साथ इंडस अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर बारी खान हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों में किस किस किस्म के जो कैंसर हैं जो हो सकते हैं और इनकी सिम्टम्स क्या हैं और इनकी अलामात के अलावा इसका क्योर क्या है। डॉक्टर बारी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर बारी खान साहब, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। ये कहिएगा, बच्चों में कैंसर की तशख़ीस कैसे की जा सकती है? कौन कौन से इक़साम के कैंसर्स हैं जो बच्चों को लाहक होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया आपका। बच्चों में जो कैंसर होते हैं वो ब्लड कैंसर जिसको ल्यूकीमिया कहते हैं वो सबसे ज़्यादा वो होते हैं। फिर उसके बाद हुदूद के जो कैंसर होते हैं वो होते हैं। उसके अलावा जो है ना किडनी के, और उसके अलावा जो है ना सॉलिड ऑर्गन ट्यूमर्स हैं, ब्रेन ट्यूमर्स हैं, ये सारे होते हैं। उमूमन इनका जो बच्चों का जो ब्लड कैंसर का होता है वो यूजली बुखार की सूरत में आता है और जो कि कंट्रोल नहीं हो रहा होता है एंटीबायोटिक्स के हिसाब से, और ब्लड टेस्ट कराएं तो उसमें ये चीज़ तशख़ीस हो जाती है। फिर उसके बाद उसकी डिटेल बाकी टेस्ट किए जाते हैं ताकि उसकी देखा जाए कि कितना फैल चुका है। इसी तरह ब्रेन ट्यूमर्स के लिए जैसे सर दर्दी का होना, थोड़ा सी बेहोशी के वो आना कि कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस हो जाए, इस किस्म के कॉमन सिम्टम्स होते हैं। और आपने जैसे कहा कि जी वालिदैन को नहीं है, इसके अलावा जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनकी भी आगाही ज़रूरी है, उनकी भी कंटिन्यूस ट्रेनिंग ज़रूरी है कि उनको बताया जाए कि ये चीज़ होती है। और अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा भी कि ये पूरी दुनिया में कोई 4 लाख बच्चे जो है ना कैंसर में मुब्तला होते हैं, उसमें से 80% जो है ना वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में होते हैं। तो वो और उनमें जो सर्वाइवल रेट जो है ना 30% से कम है। इंडस में आपको पता है जैसे कि कैंसर का बड़ा यूनिट है जहाँ पर तकरीबन हर साल नए 1200 केसेस आते हैं। अब 10,000 जैसे आपने कहा उसमें से 30% लोग ही पहुँच सकते हैं और उसके वजूद बेसिक यही है। पूरे मतलब कराची में कुछ सेंटर्स हैं, उसके बाद ठीक है। डॉक्टर बारी खान साहब, आपको इंटरप्ट करूंगी, हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमें साथ ब्रेकिंग न्यूज़ भी कुछ शामिल करनी है। एक अहम खबर आपसे शेयर करते हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की उबूरी जमानत में 28 फरवरी तक तौसी कर दी गई है और अदालत ने आइंदा समाअत पर मुल्जिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया है। अपडेट्स लेते हैं हमारे नुमाइंदे आबिद खान से। जी आबिद। जी बिल्कुल जी, लाहौर की स्पेशल जज सेंट्रल की कोर्ट में आज शुगर इंक्वायरी मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर जो मुल्जिमान थे वो अदालत में पेश हुए। आज अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब किया था मुल्जिमान को, ताहम आज फर्द जुर्म आयद न हो सकी और आज शहबाज शरीफ के वकील भी अमजद परवेज पेश नहीं हुए। उनके जूनियर वकील का ये कहना था कि वो हाई कोर्ट में है, कुछ देर बाद पेश होंगे। उनकी जानिब से एक दरख्वास्त ये दायर की गई थी कि कुछ ऐसी नकूल हैं चालान में जो पढ़ने के काबिल नहीं है, लिहाजा पहले वो दी जाएं, उसके बाद जो है
وہ مکمل طور پر پڑھنے کے بعد اس پر بحث کر سکتے ہیں. آج جو ہے وہ عدالت میں شہباز شریف نے اپنا بیان بھی دیا. انہوں نے ایک بار پھر وہی تمام کہانی دہرائی جو گزشتہ سماعت کو انہوں نے نیب میں دہرائی تھی. اپنی صفائیاں دیتے رہے, یہ بتاتے رہے کہ انہوں نے 1000 ارب کا جو ہے وہ ملک کا قوم کا جو ہے وہ نقصان نہیں ہونے دیا, پیسے بچائے. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ این سی این ان کے خلاف جو انکوائری تھی منی لانڈرنگ کی وہ ڈراپ کر دی. شہباز شریف کے جب وہ بیان دے رہے تھے اس وقت جو ہے وہ نیب کے پروسیکیوٹر نے بولنے کی کوشش کی, جس پر شہباز شریف نے غصے میں آ کر ان کو یہ کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں, میں عدالت سے بات کر رہا ہوں. جس پر وہاں جو نون لیگ کے حامی وکلا تھے انہوں نے اچانک جو ہے وہ ہنگامہ جاری شروع کر دی اور نیب پروسیکیوٹرز اور ان کے درمیان جو ہے وہ شدید تلخ کلامی ہوئی. اس موقع پر جو ہے ایک عثمان نامی جو ملزم ہے اس کیس میں, اس کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی کہ عدالت جو ہے اس نے دائرہ اختیار پہ اعتراضات اٹھائے عدالت کے, اور یہ کہا کہ عدالت اس کیس کی سماعت جو ہے وہ نہیں کر سکتی. اس نے یہ بھی استدعا کی کہ عدالت اس درخواست کے فیصلے تک اس کیس پر فرض جرم عائد کرنے کی اور جو ضمانت کا معاملہ ہے اس پر کارروائی کرنے سے روکے. ایک دلچسپ بات یہ کہ آج ایک ملزم عدالت میں پیش نہیں ہوا اور عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ملزم کے سالے کی شادی تھی لہٰذا وہ پیش نہیں ہوا. اس پر عدالت میں جب یہ درخواست دی گئی تھی کہ کاپیاں مدم ہیں پڑھی نہیں جا رہی, اس پر عدالت نے ہدایت کی پروسیکیوشن کو کہ جو ڈاکومنٹس شہباز شریف کے وکلا کہہ رہے ہیں وہ تمام ڈاکومنٹس انہیں دوبارہ واپس پرووائڈ کیے جائیں. عدالت نے کیس کی مزید سماعت 28 فروری تک ملتوی کر دی ہے. شہباز شریف حمزہ شہباز کی عبوری ضمانتوں میں توسیع کر دی ہے اور حکم دیا کہ آئندہ سماعت پر تمام ملزمان پیش ہوں تاکہ ان پر فرض جرم عائد کرنے کی کارروائی مکمل کی جا سکے. ٹھیک ہے, عابد خان ہمارے ساتھ موجود تھے, سماعت کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ یہ سماعت جو ہے وہ 28 فروری تک ملتوی کر دی گئی ہے. اور اسی حوالے سے جو ہم پہلے اس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے بچوں میں کینسر کے حوالے سے, ڈاکٹر باری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر باری صاحب اپنی گفتگو کو کنٹینیو کیجیے گا. ایک بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ کینسر ہاسپٹلز بہت کم ہیں جو بچوں کا علاج بھی کر سکے اور ٹائم پر اس مرض کی تشخیص ہو سکے. جی بالکل, اصل میں جو دیکھیں کراچی کے بعد جو دوسرا سینٹر آتا ہے وہ ملتان میں آتا ہے, پھر اس کے بعد لاہور میں آتا ہے, پھر پشاور میں, اور پھر اس کے بعد کوئٹہ میں کوئی نہیں ہے. تو انفارچونیٹ ہے. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ کوئی پاکستان میں نیشنل رجسٹری نہیں ہے. اب یہ نمبرز بھی جو ہے نا اسپیکولیشنز کے ہیں, کتنے مریض ہیں, جو ہاسپٹل کا ڈیٹا ہے اس کی وجہ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اتنے ہیں. اور یہ جو جتنے سینٹرز ہیں ان میں بھی کوالٹیز کے ایشوز ہیں. جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انڈس ہاسپٹل میں کوئی تقریباً 1200 نئے مریض آتے ہیں اور انڈس ہاسپٹل کا سروائیول ریٹ جو ہے نا بچوں کا 60% ہے. لیکن اوور آل کنٹری کی وجہ سے جب سب کو شامل کرتے ہیں تو وہ 30% کے نیچے آ جاتا ہے. تو یہ جو سینٹرز موجود بھی ہیں ان کو بھی ہم کو یہ کرنا ہے کہ وہ جو ہے نا ان کی کوالٹی کو اشور کرنا ہے, اور انڈس اپنی پوری اپنی ضروریات اپنی جو خدمات دے رہا ہے ان سینٹرز کی کیپیسٹی کو بلڈ کرنے کے لیے, لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ کہیے گا انڈس ہاسپٹل کی اگر ہم بات کریں تو سالانہ کتنے بچوں کا علاج وہاں پر ہو رہا ہے اندازاً؟ جی اندازاً میں نے بتایا تھا کہ سالانہ جو ہے تقریباً 1000 نئے بچے آتے ہیں اور اس میں سے کوئی 40-50% جو ہے نا ٹریٹ ہو کے نکل جاتے ہیں, پھر کچھ کنٹینیو چلتا رہتا ہے. تو مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ہم نے ایک کام کیا ہے کہ ہم نے بلوچستان میں شیخ زید ہاسپٹل میں ایک یونٹ بنایا ہے تاکہ, کیونکہ اباؤٹ 23% لوگ بچے جو ہے نا ہمارے پاس بلوچستان سے اور افغانستان سے آ رہے تھے, تو وہ ان کو یہاں آنا, یہاں رہنے کے لیے پرابلم, وہ اپنے خرچے ہوتے ہیں. اب ایک بچے کے اوپر تقریباً سالانہ 6.5 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہے, یہ بھی ایک المیہ ہے کہ پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بچوں کے کینسر میں جو بچے مبتلا ہوتے ہیں ان کے لیے ماہر آنکولوجسٹ کی بہت کمی ہے. اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں, کن اقدامات کی ضرورت ہے اور ریزن کیا ہے اس کی؟ دیکھیں ایک تو یہ تھا کہ کوئی پہلے پوسٹ گریجویشن کے وہ نہیں تھا, اب کالج آف فزیشین سرجن نے فیلوشپ شروع کر دی ہے, اور یہ کینسر میں لوگوں کو بتانا کہ یہاں پر اتنا وہ ہے, اور جب تک آپ کے پاس جاب اپرچونیٹیز نہیں ہوں گی, سینٹر زیادہ نہیں کھلیں گے تو لوگ یہاں پر ٹرین نہیں ہوں گے. لیکن اب جو ہے نا اس میں تبدیلی آ رہی ہے, لوگ بڑھ رہے ہیں. اب ہمارا بھی جو سینٹر ہے وہ جو اس کو وہ جب نئی بلڈنگ میں شفٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اگلے سال, تو اس کی کیپیسٹی بھی بڑھ جائے گی اور لوگوں کی ضرورت پڑے گی ہم کو. تو یہ ایک آگاہی مہم چلانی چاہیے, حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے, نئے سینٹرز بنانے چاہیے. جب نئے سینٹرز بنیں گے تو لوگوں کو جاب اپرچونیٹی نظر آئے گی تو لوگ آئیں گے وہاں پر.
بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر باری خان صاحب انڈس اسپتال کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑے اہم مسئلے انہوں نے اٹھایا اور انہوں نے یہی کہا کہ کوشش یہ کرنی چاہیے ہمیں کہ مزید جو ہے وہاں پر ہسپتال قائم کیے جائیں تاکہ جو بچے ہیں جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں کینسر سے ان کا علاج بر وقت ممکن ہو سکے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور ایک اور اہم معاملہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ارد گرد جو جانور ہیں انسانوں کا تو خیال رکھنا چاہیے لیکن جانور اور پرندے جو ہیں وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے تو ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے کیونکہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. لیکن اب جناب معاملہ یہ ہے کہ 19ویں صدی کے ابتدا میں ہم نے دیکھا کہ کراچی میں جانوروں کو پانی پلانے کے لیے بہترین انتظامات تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایسی ناقدری ہوئی کہ جو گھوڑوں اور پرندوں کو پانی پلانے کے لیے حوض بنائے گئے تھے اب وہ اجڑ چکے ہیں. اس پر رپورٹ تیار کی ہے ہمارے نمائندے فیض اللہ خان نے, وہ ملاحظہ کیجیے. کراچی کے مختلف چوکوں چوراہوں اور سڑکوں پہ کبوتروں سمیت مختلف پرندوں کو پانی پلانے اور دانہ کھلانے کا انتظام عام ہے. جہاں یہ معصوم پرندے پانی پیتے اور اٹکھیلیاں کرتے دکھائی دیتے ہیں. یہ سب دراصل کراچی کی تاریخ سے اس وقت سے جڑا ہے جب پاکستان نہیں بنا تھا. ان دنوں شہر کی کنجیاں پارسی کمیونٹی کے پاس تھیں اور انہوں نے جہاں شہر بھر میں تعلیمی ادارے اور خوبصورت طرز تعمیر سے مزین عمارتیں بنائیں وہیں جانوروں بالخصوص مال برداری کے کام آنے والے اونٹ گاڑی, گدھا گاڑی اور بگیوں کے آگے دوڑتے گھوڑوں کے لیے پانی پینے کے چھوٹے چھوٹے خوبصورت حوض بنائے. ایک زمانے میں گھوڑے یہاں سستاتے, پانی پیتے, چارہ کھایا کرتے تھے مگر اب یہاں تباہی کی داستان پھیلی ہوئی ہے. سولجر بازار میں واقع گھوڑوں کے لیے بنائے گئے اسٹینڈ 1925 میں تعمیر ہوا مگر آج اس کی حالت دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ کیسے ایک تاریخی مقام کو بے دردی سے تباہ و برباد کر دیا گیا. امتیاز خان کا خاندان 1925 سے اس اسٹینڈ پہ موجود ہے. پہلے ان کے دادا, پھر والد اور اب وہ اس کی حفاظت کے ساتھ اپنا کام بھی کرتے ہیں. مالک ہوتے نا کب کا بن بھی جاتا اور پانی بھی آ جاتا. یہ جگہ جو ٹوٹی ہوئی ہے یہ آپریشن جب ہوا تھا توڑ پھوڑ کر رہے تھے یہ جگہ توڑ دی انہوں نے. امتیاز خان کے مطابق کلفٹن میں آباد ایک پارسی فیملی انہیں یہاں کی دیکھ بھال اور مرمت کے پیسے دیا کرتی تھی. 10-12 سالوں کے پانی بند پڑا ہوا ہے. میں جاتا ہوں وہ ہے ہی نہیں بنگلے میں, چوکیداری ہیں وہ لوگ باہر چلے گئے. سولجر بازار میں واقع اس اسٹینڈ پہ گھوڑے تو ایک طرف, انسانوں کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں بچی. تجاوزات نے یہاں کا نقشہ ہی بدل دیا. ٹانگے ٹاپ تھا, یہ پانی کی جگہ تھی, ہم لوگ نہاتے تھے یہاں پر. گھوڑوں کو نہلانے کے لیے پانی تھا وہ پھر وہ بند ہو گیا. پیسے کون لگائے؟ سولجر بازار واحد مقام نہیں تھا جہاں جانوروں کو پانی پلایا جاتا بلکہ پاکستان چوک پہ ایسا ہی ایک خوبصورت حوض اجڑی حالت میں اپنے ماضی کا فسانہ سناتا ہے جسے سننے والا شاید کوئی نہیں. گرو مندر پہ واقع حوض کسی حد تک سلامت ضرور ہے مگر اس کی پرانی شکل برقرار نہیں رہ سکی اور یہی صورتحال رہی تو ایک دن اس حوض کے بھی صرف نشان باقی رہ جائیں گے. سرکار کی عدم توجہی کے باعث یہ مقام تباہی کا شکار ہے. اس کی بحالی سے نہ صرف شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا بلکہ ایک نیا سیاحتی مقام بھی دیکھنے کو ملے گا. کیمرامین کاشف احمد نظامی کے ساتھ فیض اللہ خان, ARY نیوز, کراچی. تو جناب یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد جو چیزیں ہیں اپنی اقدار ہیں ان کو بھول جاتے ہیں کیونکہ ہمیں کہا گیا ہے رحم سے پیش آنے کو, چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو, تو یہ ان چیزوں کی مینٹیننس بہت ضروری ہوتی ہے. اگر یہ مینٹیننس نہیں رہے گی تو اوبویسلی یہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور کھنڈر بن جائیں گے. اور ابھی ہم بات کرتے ہیں خانپور کی, اور خانپور میں ایک شعبہ تدریس سے تعلق رکھنے والے ایک شہری ہیں جنہوں نے قدیم اور جدید دور کے نایاب سکوں اور کرنسی کا مجموعہ جمع کر رکھا ہے. ہر ایک کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی کرنسی جمع کرتے رہتے ہیں. ہمیں بھی کوئی نہ کچھ کلیکٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے. اس حوالے سے رپورٹ تو ملاحظہ کریں گے لیکن ابھی ایک بریکنگ نیوز اپنے ویورز کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں. کراچی میں صحافی عطر متین فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے ہیں. حملہ آوروں نے نارتھ ناظم آباد میں گاڑی پر فائرنگ کی.
ملزمان فائرنگ کے بعد اپنی موٹر سائیکل چھوڑ کر شہری کی موٹر سائیکل لے گئے۔ ابتدائی طور پر ڈکیتی مزاحمت پر شہری کو گولی مارنے کی اطلاع ملی ہے۔ پولیس حکام کا یہ بتانا ہے فائرنگ سے جاں بحق صحافی عطر متین، جن کا تعلق سما ٹی وی سے ہے، اور وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ افسوسناک خبر کراچی سے، جہاں صحافی عطر متین فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ حملہ آوروں نے نارتھ ناظم آباد میں گاڑی پر فائرنگ کی ہے اور ابھی تک نامعلوم حملہ آور ہے جن کی جانب سے یہ فائرنگ کی گئی ہے، اور ملزمان فائرنگ کے بعد اپنی موٹر سائیکل چھوڑ کر شہری کی موٹر سائیکل لے گئے۔ پولیس حکام نے جو انویسٹیگیشن کی ہے اس کے مطابق ڈکیتی مزاحمت پر شہری کو گولی مارنے کی اطلاع ملی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈکیت تھے یہ، جنہوں نے ڈکیتی کرنے کی کوشش کی لیکن مزاحمت کی گئی، جس کے بنا پر گولی مار دی گئی اور یہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے نمائندے نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نذیر، ابتدائی جو ابھی تک انویسٹیگیشن کی گئی ہے اس میں کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں؟ دیکھیں، اب تک جو پولیس کی انویسٹیگیشن ہے وہ جائے وقوع پر جو شاہدین ہیں ان سے بیانات دیے جا رہے ہیں، جائے وقوع پر سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی دیکھی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے جو یہ اطہر متین ہے، اس سے قبل یہ کئی سالوں تک اے آر وائی نیوز میں اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں، اور تقریباً 1 سال قبل یہ سما ٹی وی انہوں نے جوائن کیا تھا اور ڈیسک پر اپنی خدمات انجام دے رہے تھے، اور آج کے ڈی اے چورنجی سے پہاڑ گنج جاتے ہوئے جیسے ہی اپنے گھر سے نکلے، اسی دوران مسلح موٹر سائیکل سوار ملزمان آئے۔ اب تک یہ بات سامنے نہیں آ سکی کہ یہ ڈکیتی مزاحمت ہے یا معاملہ کچھ اور، لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے ابتدائی طور پر ان کو پتہ چلے کہ ڈکیتی مزاحمت کے دوران یہ واقعہ پیش آیا۔ ملزمان نے ونڈ اسکرین پر فائرنگ کی ہے، 4 سے 5 گولیاں چلائی گئی ہیں، اور جیسے ہی فائرنگ کا واقعہ پیش آیا اسی دوران مشتعل شہری قریب ہے، انہوں نے ملزمان کو پکڑنے کی کوشش بھی کی، اور جو ملزمان ہیں ان کی موٹر سائیکل گری تو انہوں نے دوسری جانب جا کر ایک اور جاتے ہوئے شہری تھا اس سے اسلحے کے طور پر موٹر سائیکل چھینی اور اپنی موٹر سائیکل چھوڑ کر فرار ہوئے ہیں۔ ایس ایس پی سینٹرل معروف عثمان کا کہنا ہے کہ باڈی کو فوری طور پر سیفی اسپتال جو کہ نجی اسپتال ہے نارتھ ناظم آباد میں وہاں منتقل کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اب ان کی جو باڈی ہے اس کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں پر ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا، دیکھا جائے گا ان کو کتنی گولیاں لگی، اور پولیس اس زاویے پر تحقیقات کر رہی ہے کہ یہ معاملہ اصل میں در حقیقت ہے کیا۔ جی اچھا نذیر، یہ کہے گا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ سی سی ٹی وی کیم کی فوٹیج لینے کی کوشش کی جا رہی ہو تاکہ جو دوسری موٹر سائیکل جو شہری کی موٹر سائیکل تھی وہ لے کر گئے ہوں اس کو ٹریس آؤٹ کیا جا سکے؟ دیکھیں، بالکل سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور پولیس کو مزید کامیابی تب حاصل ہو سکتی ہے جو یہ چھوڑی ہوئی موٹر سائیکل ہے اگر یہ چوری کی نہ ہوئی اور ملزمان کی اپنی یہ جینین ہوئی تب پولیس کو جلد کامیابی مل سکتی ہے، لیکن اگر یہ بھی چھینی ہوئی موٹر سائیکل ہوئی تو پولیس پھر اس زاویے پر کام کرے گی کہ یہ موٹر سائیکل کہاں سے اور کب چھینی گئی تھی، تو اس سی سی ٹی وی کو بھی دیکھا جائے گا کہ وہ چھیننے والے ملزمان کون تھے۔ لیکن اس وقت ایک کراچی کا پاکستان کا ایک بڑا صحافی اطہر متین جو کئی چینلز میں اپنی خدمات انجام دے چکا ہے وہ شہید ہو گیا ہے، اور کراچی میں اگر یہ ڈکیتی مزاحمت پر واقع ہے تو کراچی میں شاید یہ 14واں یا 15واں شخص ہوگا جو ڈکیتی مزاحمت کے دوران اپنی جان دے بیٹھا ہے، جبکہ 100 سے زائد۔ ٹھیک ہے نذیر شاہ، اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ابتدائی اطلاع کے مطابق کار سوار نے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر ماری ہے۔ ایس پی گلبرگ یہ بتانا ہے موٹر سائیکل سوار نے غصے میں آ کر سوار پر فائرنگ کر دی، طاہر نورانی کے جانب سے یہ بتایا گیا۔ اسی پر بات کرتے ہیں، افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ افضل، کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں؟ جی دیکھیے، صحافی اطہر متین کی جو لاش ہے اس کو ضابطے کی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، پولیس بھی یہاں پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ ہماری بات ہوئی ہے ایس پی گلبرگ سے، ان کا کہنا ہے کہ جو انیشلی انہیں معلوم ہوا ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو اطہر متین ہے ان کی کار جو ہے وہ ایک موٹر سائیکل سے ٹکرائی تھی، اور اس کے بعد موٹر سائیکل پر سوار افراد کے ساتھ ان کی تلخ کلامی ہوئی، جبکہ جو موٹر سائیکل سوار افراد ہیں وہ پھر فائرنگ کر کے فرار ہو گئے، اور اس کے بعد وہاں پر موٹر سائیکل انہوں نے چھوڑ دی لیکن کسی دوسری شہری کی موٹر سائیکل لے کے چلے گئے۔ پولیس مختلف پہلوؤں پر تحقیقات کر رہی ہے، ڈکیتی مزاحمت کے پہلو پر بھی تحقیقات کی جا رہی ہے، کیونکہ اس علاقے کے اندر ڈکیتی کی وارداتیں بھی ان دنوں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ پولیس نے ایک کومبنگ آپریشن بھی یہاں پر رات کو کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی صبح کے وقت جو ہے وہ یہ واردات پیش آئی ہے، اور عموماً ڈکیتی مزاحمت پر اتنی گولیاں نہیں ماری جاتی۔ دو متضاد اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، ڈکیتی کا مزاحمت کا بھی کہا جا رہا ہے، اور آپ جو بتا رہے ہیں اس کے مطابق موٹر سائیکل سوار نے غصے میں آ کر کار سوار پر فائرنگ کر دی۔ جی بالکل
جی بالکل اطہر متین آج کل یوٹیوب چینل پر بھی مختلف واقعات کے حوالے سے اپنا تجزیہ دیتے تھے اور ان کے حوالے سے مختلف آرا بھی جو ہے وہ رکھی جاتی تھی، لہٰذا پولیس تمام پہلوؤں پر تحقیقات کر رہی ہے۔ اس وقت تک حتمی طور پر پولیس نے کسی ایک وجہ کو جو ہے وہ ان کی وجہ کو سامنے نہیں رکھا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تمام پہلوؤں پر تحقیقات کی جا رہی ہے، کیونکہ ڈکیتی مزاحمت اس حوالے سے بہت شکریہ افضل خان آپ کا۔ مزید خبریں شامل کریں گے بریک کے بعد، اور جو ٹاپکس ہوں گے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ ویلکم بیک ونس اگین اینڈ ویری گڈ مارننگ۔ باخبر سویرا میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور جس طرح سے ہم نے 9 بجے میں بھی کوشش کی کہ آپ کے ساتھ بہت اہم ٹاپکس پہ بات کر سکیں، تو 10 بجے میں بھی ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ جی اہم جو ہمارے آج کے موضوعات ہیں ان پر تھورولی آپ سے بات کی جا سکے۔ تو ستی کل جو اہم دن رہا وہ اس لحاظ سے رہا، کل بل گیٹس جو کہ فلنتھروپسٹ بھی ہیں اور مائکروسافٹ کے شریک بانی بھی ہیں، وہ کل پہنچے اور انہوں نے کل وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات بھی کی، اور اس کے علاوہ ان کو کل ہلال پاکستان کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ بالکل جی، کل کا بڑا ہیپننگ ڈے تھا۔ آج کا دن بھی ہمارا اچھا گزر رہا تھا، اور ابھی کچھ دیر پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ خبر دیتے ہیں، خبر دیتے دیتے خبر بن جاتے ہیں، اور کبھی کوئی ایسی چیزیں آتی ہیں آپ کے سامنے۔ اب سے کچھ دیر پہلے وہ خبر آئی کہ اطہر نامی ایک شہری کو مرڈر کر دیا گیا۔ نذیر شاہ ہمارے نمائندے، ہمارے ان کے ساتھ ہم نے ان سے بات کی، تو اطہر ہیز بین مائی فرینڈ فار اوور اے ڈیکیڈ، 10 سال سے زیادہ سے وہ میرے دوست ہیں۔ اور جب وہ خبر آئی تو اس وقت ہی مجھے نہ جانے کیوں ایک آپ کی گٹ فیلنگ ہوتی ہے کہ ایسا کچھ خدا نخواستہ نہ ہو گیا ہو۔ گاڑی میں نے دیکھی، نمبرز مجھے گاڑیوں کے یاد رہ جاتے ہیں، اس سے میرا شبہ مزید آگے بڑھا۔ پھر میں نے بریک میں نذیر شاہ کو کال کی، تو انہوں نے جب باقی تصاویر بھیجیں تو مجھے اندازہ، اس کے بعد اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ظاہر ہے انسان ہے، کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ اطہر متین ایک ایسا ملنسار، ایک ایسا شخص کہ جو بھی اس کو جانتا ہو اس کی کسی سے کوئی خفگی یا کسی سے ناراضگی نہیں ہوتی۔ مجھے نہیں لگتا، میں یہ تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں کہ اس نے کسی سے کوئی ریزسٹ کیا ہوگا، لیکن یہاں پر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈکیتی روکنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ جذبہ اس کے اندر تھا کہ کسی دوسرے شہری کو لٹتے دیکھ کر اس نے یہ کیا، اور اسی میں اپنی جان اس نے گنوائی۔ ایگزیکٹلی، دس از ریئلی ٹریجک، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب اور ٹاپ سٹوریز کا رخ کرتے ہیں۔ عباسی شہید سندھ کا تیسرا بڑا ہسپتال، ادارے کا اہم یونٹ تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ میڈیکو لیگل سیکشن چندے پر چلائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ اے پی ایس نے اس بربادی کا ذمہ دار سندھ حکومت اور کے ایم سی کو ٹھہرا دیا۔ اور جناب یہ تھی ٹاپ سٹوریز۔ ستی، بہت مشکل وقت ہے، میں سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ اوبویسلی جب آپ کا کوئی پیارا آپ سے بچھڑ جاتا ہے، جس کے ساتھ آپ نے کام کیا ہو، اس کے بارے میں بات کرنا اس لمحے میں جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ آمنہ اٹس ناٹ جسٹ دیٹ، وہ شخص ہے جو کہ ہر اچھے برے میں میرے ساتھ رہے، اور ظاہر ہے کہ ہی واز ناٹ جسٹ گڈ ٹو می۔ جنرلی آپ کسی سے بھی بات کریں گے، اس ادارے میں جتنے لوگ ہیں آرگنائزیشن میں، ان سے آپ بات کریں گے، جس ٹی وی چینل میں ابھی وہ کام کر رہے ہیں، ان کی فیملی میں، ان کے اطراف میں، سب سے آپ کو یہی ملے گا کہ ہی واز اے ویری گڈ پرسن۔ ہی واز کہنا میرے لیے ایک بڑا مشکل سے، اللہ پاک آپ کو اور ان کے چاہنے والوں کو اور ان کے عزیز و اقارب کو سب کو ہمت عطا کرے۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا بھیانک قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے کراچی کے امن و امان کی خرابی کی، کراچی کے ان شہریوں کو جو کہ امن چاہتے ہیں، جو کہ پیار کرتے ہیں شہر قائد سے، جو کہ اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں، اور ان کو اس طرح سے گولیوں کی صورت میں ان کو خراج پیش کیا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ مین کے ڈی اے چورنگی کے اطراف پہاڑ گنج کی سائڈ جاتے ہوئے اصغر علی شاہ اسٹیڈیم کے پاس یہ واقعہ پیش آیا۔ شاہراہ نور جہاں غالباً اس جگہ کو کہا جاتا ہے۔ اینڈ جسٹ امیجن
کہ ایسے دن دہاڑے انہوں نے فائرنگ کی, اسلحہ آیا, اس کے اوپر ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں لیکن لوگ فرار ہو جاتے ہیں اور کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے. بالکل, سندھ میں صرف امن و امان کی صورتحال ہی خراب نہیں ہے, المیہ یہ ہے. ذرا سا اس سٹوری پہ ہم مزید یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ نذیر شاہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. نذیر بھائی, آپ سے بریک میں میری بات ہوئی تھی اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ مجھے جو ایک بھیانک میرا شبہ تھا وہ ایک بھیانک حقیقت کے طور پر سامنے آیا. یہ واقعہ ہوا کیا کیسے, مطلب اطہر متین, ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی صرف محض موبائل لینے آئے ان سے اور وہ نہ دیں. وہ سب کو کہتے ہیں کہ بھائی آرام سے, احتیاط سے, زندگی سے بڑھ کے کچھ نہیں. کیا واقعہ تھا یہ؟ دیکھیں تقریباً 8:40 پر میرے پاس یہ خبر آئی, 8:35-40 پر, کہ کیڈی چونگی سے پہاڑ گنج کی جانب جو آنے والا راستہ ہے وہاں پر ایک شہری ہے جو اپنی مہران گاڑی میں سوار تھا HT 180, تو اس کو کسی نامعلوم ملزمان نے گولیاں ماری ہیں اور اس کے بعد وہ دوسرے شہری کی موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے. فوری طور پر میں نے میرا ڈرائیور جو وہاں سے گزر رہا تھا, میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا اس کی فوٹیج بنا کر دو. اسی سے کچھ دیر پہلے یہ واقعہ ہوا تھا, وہاں پبلک جمع تھی. تو جب اس نے یہ تمام چیزیں بنا کر دی اور ہم نے پولیس سے رابطہ کیا تو SSP سینٹرل معروف عثمان کی جانب سے بتایا گیا کہ 2 سے 4 ملزمان تھے جنہوں نے اس شہری کو گولیاں ماری ہیں. ونڈ اسکرین پر تقریباً 4 سے 5 گولیاں ماری گئی ہیں. تو اس کے بعد وہ شہری پھر دوسری موٹر سائیکل شہری کی چھین کر فرار ہوئے ہیں. معاملہ ابھی تک بھی جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے نا بالکل کلیئر ابھی تک یہ ہوا نہیں ہے کہ اصل میں یہ ہوا کیا ہے. یہ صرف جو عینی شاہدین ہیں یا پھر CCTV کیمرہ, اس کی مدد سے اس بات کو اب سامنے لایا جائے گا. اس کے بعد ریسکیو سے میں نے بات کی, میں نے کہا یار آپ اس کی بندے, کیونکہ ہماری یہ عادت ہوتی ہے کہ پہلا فیز ہمارا یہ ہوتا ہے کہ انسیڈنٹ کو دیکھنا, دوسرا یہ کہ ہم دیکھیں گے ہے کون. تو میں نے فوری طور پر جا کر ایکسائز سے چیک کیا تو گاڑی جو آ رہی تھی اطہر متین کے نام پر آ رہی تھی. تو اطہر متین ایک تھوڑا الگ سا نام ہے تو مجھے کلک کیا, لیکن پھر میں نے ریسکیو والے کو کال کی, میں نے کہا اس کی کوئی تصویر مل سکتی ہے. تو سیفی ہاسپٹل میں ان کو فوری طور پر پہنچایا گیا تھا. آپ کو پتہ ہے اسی روڈ پر سب سے پہلا ہاسپٹل سیفی آتا ہے, تو اس نیت سے شہریوں نے وہاں پہنچایا ہوگا کہ قریبی اسپتال یہ تو شاید جان بچ جائے. تو لیکن وہاں جا پر نہیں ہو سکے. اسپتال والوں نے فوری طور پر تو کوئی تصویر نہیں بھیجنی تھی, لیکن جب وہ تصویر سامنے آئی تب پتہ چلا کہ مجھے یہ بتائیں کہ 5 گولیاں لگی تھی, لیکن پھر بھی ایک وہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی چانس ہو. کتنی دیر میں ہاسپٹل پہنچایا گیا اور کیا جب وہ پہنچایا گیا تو اس وقت وہ زندہ تھے؟ دیکھیں مجھے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ گولیاں تو زیادہ ماری گئی. اب ان کو کتنی لگی, شاید ان کو 3 گولیاں لگی ہوں. اور جب اس طرح کا واقعات ہوں, آپ کو گولیاں زیادہ لگیں, تو اگر ہاسپٹل آپ کے بالکل سامنے بھی ہو تو آپ کو پتہ ہے پھر یہ بچنا تو بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن جو میری اطلاعات ہیں ان کو فوری طور پر قریبی نجی اسپتال منتقل کیا گیا, جو اچھا ہاسپٹل ہے. لیکن جب ایمرجنسی میں لے جایا گیا ہوگا اور جو کنڈیشن ہوگی تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ براڈ ڈیڈ لایا گیا ہو. لیکن جو SSP سینٹرل اس وقت جائے وقوع پر پہنچ چکے ہیں, پورے جتنے CCTV فوٹیج ہے اور عینی شاہدین ہیں, ہیومن جو انٹیلیجنس ہے اس کی مدد سے تحقیقات کر رہے ہیں. ان کی فیملی وہاں پر پہنچی سیفی ہاسپٹل, وہاں سے پھر اب تھوڑی دیر میں لاش کو منتقل کیا جائے گا. اس جگہ پہ اسکولز بھی ہیں, کچھ بیوٹی پارلرز بھی ہیں, ایک اور ہاسپٹل بھی ہے وہاں پہ, ہاسپٹل ہے, اسٹیڈیم ہے, اور کافی ساری جگہ جہاں پر CCTV فوٹیجز جو کیمراز ہیں یہ ہو سکتے ہیں اور کافی مدد مل سکتی ہے. اور یہ جو موٹر سائیکل جو چھین کر فرار ہوئے ہیں, اگر یہ چھینی ہوئی نہ ہوئی اور ان ملزمان سے کسی کی ہوئی تو یہ کیس بہت آسانی سے ٹریس ہو سکے. لیکن زیادہ تر ایسے انسیڈنٹ میں ہوتا ہے کہ چھینی ہوئی موٹر سائیکل میں اس طرح کی وارداتیں کی جاتی ہیں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا ان کو بھی روکنے کی کوشش کی ہو اور اس کے بعد بالکل ایسا ہو سکتا ہے. اور اگر ایسا ہی ہوا کہ ان کو ڈکیتی کے لیے روکنے کی کوشش کی تو شاید یہ کراچی کا 15واں شخص ہوگا جو ڈکیتی مزاحمت پر جس کی جان گئی, شہید ہوا. اور یہ دوسرا مہینہ ہے اور جو نمبرز سال کے آتے تھے پہلے کہ ڈکیتی مزاحمت پر اتنے جابق ہوئے تو وہ اب مہینوں اور ہفتوں کے اندر آ رہے ہیں بڑی. لیکن یہ کہ ایک جگہ پولیس اپنی جگہ کام کر رہی ہے تو دوسری جانب جو جرائم پیشہ عناصر ہیں وہ اتنے پھیل چکے ہیں جس کی بہت ساری وجوہات ہیں. نااہل SHOs کی تعیناتی ہے, SSPs جو ہے وہ سندھ سرکار اپنی مرضی سے, اگر کراچی میں 7 SSPs لگے ہوئے 7 ڈسٹرکٹ ہیں تو اس میں 3-4 سندھ حکومت کی مرضی کے بغیر لگ نہیں سکتے. ایڈیشنل IG ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوتے ہیں کیونکہ جو پولیٹیکل جو بھی لوگ ہیں وہ جو اس کے اندر مداخلت کرتے ہیں ان معاملات میں. تو جب تک سیاسی مداخلت ختم نہیں ہوگی, ہم ہر مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کا امن اسی وقت بالکل بحال ہو سکتا ہے جب جن کا ڈومین ہے ان کو دے دیا جائے, اس میں مداخلت. بالکل ایسا ہی ہے جی. بہت بڑا سوالیہ نشانہ ہے سندھ حکومت کی قدگی پر بھی, کیونکہ امن و امان کی
صورتحال جو ہے جو ہم کراچی میں اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ معاشرے کا ناسور بن کر رہ گیا ہے. آئے روز ایسے واقعات نذیر شاہ بھی مینشن کر چکے ہیں کہ ڈکیتی کے واقعات پہلے ہم سال بھر میں یا مہینے میں دیکھا کرتے تھے, لیکن ان کی تعداد اب ایک دن میں کئی واقعات پیش آ رہے ہیں ایسے. تو جی صرف یہی نہیں, ایک اور المیہ ہے, وہ یہ کہ سندھ کے سب سے بڑے سرکاری ہاسپٹل عباسی شہید ہسپتال کے میڈیکو لیگل سیکشن کی حالت زار انتہائی خراب ہے. اور ARY نیوز نے یہاں کا دورہ کیا تو پتہ چلا کہ متعلقہ یونٹ کو کاربن کاپی تک فراہم نہیں کی گئی. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس جگہ پہ یہ واقعہ بھی پیش آیا ہے وہاں سے جہاں پر منتقل بھی کیا جائے گا وہ عباسی شہید ہاسپٹل ہی ہے, کیونکہ اس ویسینٹی میں وہی آتا ہے. اور اسی ہاسپٹل سے متعلق ہم پہلے بھی خبریں دے چکے ہیں کہ بہت بڑے نہ صرف یہ کہ ایریا کو کور کرتا ہے بلکہ یہاں پر جو اسکین کی جو بڑی مشین ہے وہ بھی خراب نہ ہونے کے بعد ہیڈ ٹراما جب جو لوگوں کو ہوتا ہے, ہیڈ انجری ہوتی ہے تو ان لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ایک واقعہ جی ایسا ہی ہے. تو بہرحال جو وہاں کے MLO ہیں جو کہ میڈیکل لیگل آفیسر ہیں, جو کہ ظاہر ہے کہ جن کی رپورٹ بڑا کام کرتی ہے اور عدالت میں جب جا کے کوئی کیس جاتا ہے تو ان کی رپورٹ کی بنیاد پر کارروائی بھی ہوتی ہے. تو ARY نیوز نے جب ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کیا اپنا موقف دیا, کیا اپنے مسائل سے متعلق بات کی, کیا اپنا بے اختیاری کا رونا رویا, کیا کہا کہ کس طریقے سے ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں, فیسلٹیز نہیں ہیں. تو جو ساری چیزیں مسئلے مسائل ہیں وہ کیا انہوں نے اپنے گوش گزار کی, آپ ذرا سنیے. اس وقت ہمارے پاس لوگ 7 ہیں اور WMLO 2 ہیں, جو کہ آبادی کو جس طریقے سے ہم کور کر رہے ہیں کافی نہ مناسب ہے نہ کافی ہے. پورے کراچی میں 6 جو ہے سینٹر جو ہے ورکنگ میں ہے. پیریفری میں میڈیکل لیگل سینٹر ہے لائک قطر ہاسپٹل, لیاقت آباد, نیو کراچی, یہ ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہے. MLO فیمیل اور میل MLOs کی سیٹ کتنی ہے پورے کراچی میں اور ہیں کتنے؟ سینکشن سیٹیں 90 ہیں میل ڈاکٹرز کے لیے, لیکن 20 یا 21 کام کر رہے ہیں میل, اور فیمیل جو ہے وہ 20 سیٹیں ہیں جس میں صرف 5 کام, 2 عباسی میں, 2 جناح میں, 1 سول میں. بیشتر لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں لیکن ریپلیسمنٹ نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہی نئے MLOs آ رہے ہیں. ان کو جو ہے آنا چاہیے, ورنہ یہ میڈیکل لیگل سینٹر جو ہے یہ کولیپس کر جائے گا کسی کو. تو آپ لوگ کیسے مینیج کرتے ہیں اور اپنی جیب سے کیوں خرچ کرتے ہیں؟ مجبوری یہ ہے کہ ہمیں نوکری کرنی ہے, اگر نہ کریں تو لوگ مجھ سے پوچھیں بیٹھے کیوں. 2 سال پہلے تک جو ہے وہ KMC والے دیتے تھے ہمیں, 2 سال سے اوپر ہو گیا ہے ہمیں KMC اور نہ ہی گورنمنٹ آف سندھ جو ہے کوئی بکس اور اسٹیشنری کچھ نہیں مل رہا ہے. یہ ہم اپنے MLOs جو ہیں اور APS چندہ کر کے پیسے جمع کرتے ہیں اور پھر جو ہے یہ تقریباً 3-4 مہینے کا ہم بک چھپواتے ہیں, جس میں سپلیمنٹری بک ہے, میڈیکل لیگل بکس جو ہم جس پہ میڈیکل لیگل کیسز لکھتے ہیں وہ ہیں, ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے, ریپ کے کیسز ہیں, یہ ہم خود جو ہے چھپواتے ہیں یا فوٹو اسٹیٹ خود سے کرواتے ہیں, اس پہ کام چلا رہے ہیں. تو اس پہ آپ کا کتنا چندہ ہوتا ہے اور دوسرے میڈیکل والوں کو کتنا ہوتا ہے؟ اس میں تقریباً فی MLO جو ہے نا 2000 روپے ہم دیتے ہیں, اور میں بھی دیتا ہوں تقریباً 4000-5000 میں بھی دیتا ہوں. مورچری میں آپ کے پاس کتنے اٹینڈنٹ اور ہونے کتنے چاہیے؟ ہر شفٹ 3 شفٹیں ہیں, مارننگ, ایوننگ, نائٹ, 3 ہونی چاہیے, لیکن ہمیں ایک ہی فراہم کی گئی. ہمیں جو ہے 2 سال سے ایکس رے کے فلمیں اور ایکس رے کی رپورٹ فراہم نہیں کی جاتی ہے, اور کورٹ کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں ایکس رے وتھ اس کے رپورٹ, ریڈیولوجیکل رپورٹ چاہیے. تو نتیجے ہمیں مجبوراً جو ہے باہر سے لکھنا پڑتا ہے کورٹ ایویڈنس کے لیے. تو کچھ کرمنل لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے فیبریکیشن کروا کر کے, ایکس رے کروا کے غلط رپورٹ لا کر کے جمع کراتے ہیں. تو میرے لیے اور لیگل سینٹر کے لیے یہ بہت پریشانی کا بات ہے. اور اسی پر بات کرتے ہیں, نذیر شاہ ہمارے ساتھ ہیں. نذیر, آپ نے خود جا کر اسپاٹ کا دورہ بھی کیا, تو پہلے تو ہم چاہیں گے کہ آپ منظر کشی کیجئے گا کہ جو یہ سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں یہ ایسی ہے وہاں پر؟ بالکل نہ صرف ایسی ہے بلکہ اس سے زیادہ مخدوش ہے. کیمرے کی روشنی میں تو پھر یہ تھوڑا سا بہتر نظر آ رہا تھا, لیکن اصل میں آپ اس کمرے میں جائیں گے تو آپ کو ایک بھوت بنگلہ کے منظر پیش کرے گا, جہاں پر یہ ایڈیشنل پولیس سرجن ہیں, ان سے اور MLO دونوں میرے سامنے بیٹھے ہوئے, ان سے میری بات ہوئی جس سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا جو انہوں نے اپنے منہ سے خود بولا, جو اپنے ان کی ویڈیو بیان چلایا ہے کہ عباسی شہید کا جو میڈیکل لیگل سیکشن ہے یہ بالکل تباہی کے دھانے پر ہے, جس کی سب سے بڑی ذمہ دار KMC اور اس کے بعد سندھ گورنمنٹ ہے.
ان کے پاس ایکس رے مشین ہے لیکن فلمیں اور رپورٹ نہیں ہے, کمرہ ہے لیکن اسٹیشنری نہیں ہے, ان کے پاس برنیاں نہیں ہے. اگر آپ کا کوئی عزیز جاتا ہے ایکسیڈنٹ یا گن شاٹ ہوتا ہے تو اس کا بات یہ ہے نذیر کہ جو ایکس رے مشین ہے وہ ایک بنیادی چیز ہے, ٹھیک ہے, وہ جب ہوگی نہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کوئی اوتھینٹک پروف نہیں ہے. باہر سے اگر کوئی بھی جاتا ہے ایکس رے کروانے کے لیے, کوئی بھی چیز رکھ کے, ٹیمپر کر کے, کوئی وائر رکھ کے, کوئی دھاگا رکھ کے, کچھ بھی کر کے وہ اس کے اندر شو کر سکتا ہے ان دا اسکین کہ ہاں جی یہ فریکچر ہوا تھا, تو اس سے بچنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ان کو بھی درپیش ہے اور پولیس بھی ایم ایل او کو بالکل اتھینٹک مانتی ہے. لیٹ سپوز آپ کا میرا جھگڑا ہو جائے, اگر میں ہاتھ پہ ایک دھاگا رکھ کے ایکس رے کرا کے باہر سے لے آتا ہوں کیونکہ یہاں تو ہو نہیں رہا, تو وہ اس دھاگے کو دیکھ کر وہ رپورٹ بنائیں گے یا اس پہ کیس رجسٹر ہو جائے گا, ہڈی ٹوٹنے پہ کیس رجسٹر 324 کا کیس رجسٹرڈ ہو سکتا ہے. اگر آپ کا دانت ٹوٹتا ہے, آپ کوئی ایسی انجری دکھا دیتے ہیں جس کے اوپر دیکھیں کاگنیزیبل اور نان کاگنیزیبل دو افینس ہوتے ہیں. جو نان کاگ ہوتا ہے آپ تو ایکس رے کے ذریعے آپ وہ ایم ایل او سے بنوا کر اور سیدھا آپ تھانے جاتے, تھانے والے کہتے ہیں یار یہ تو اوتھینٹک ہے, اسی ٹائپ پر مقدمہ درج ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے پاس سرکاری ایویڈنس موجود ہے. لیکن جو وہاں پر جو ایم ایل او سیکشن کا حال ہے, دیکھیں ایمرجنسی کے بعد سب سے اہم یونٹ جو ہے وہ ایم ایل او کا ہے, کیونکہ جو بھی ایمرجنسی میں آئے گا اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ اس کا ایم ایل سیکشن ہے. وہ ان کا تعلق یہ ہے کہ میڈیکل سائٹ سے بھی تعلق ہے اور لیگل سائٹ سے بھی تعلق ہے. جو پولیس سرجن کی مدد سے کیس بنتا ہے, عدالت میں جا کے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, ان کو گواہی کے لیے بھی وہاں پر بلایا جاتا ہے, وہ پورا کیس پریزنٹ کرتے ہیں, تو دیٹ از وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو سینشن سیٹیں کراچی میں جو فیمیل ایم ایل اوز کی وہ 90 اور جو خواتین کی وہ تقریباً 15 سے 20 کے درمیان ہے, لیکن ٹوٹل جو صرف عباسی شہید کے اندر 6 اور کراچی میں میرے خیال میں ٹوٹل اس وقت 20 ایم ایل اوز کام کر رہے ہیں. اور فیمیل جس طرح آپ دیکھتے ہیں کسی بھی خاتون کی لاش پڑی رہتی ہے, کوئی آتا نہیں ہے. لیکن اگر ہم ان کی بات سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے. انہوں نے تو اتنا تک کہہ دیا کہ اگر نئے ایم ایل اوز نہ آئے, نہ رکھا گیا تو یہ سسٹم ہی ایسا لگتا ہے جیسے کولیپس کر جائے گا. آپ کے 6 ہاسپٹل تو انیکٹیو ہے. کہ دیکھیں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایک المیہ یہ ہے کہ یہاں پر آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, یعنی کہ ایم ایل اوز نہیں ہے, خواتین ایم ایل اوز کی تعداد کم ہے, یعنی کہ تقریباً 10 سے 15 لاکھ پہ ایک ایم ایل او ہے. اچھا, پھر جناح ہاسپٹل میں جو واقعہ پیش آیا تھا جس کے اوپر ہم نے کافی معاملہ ہائی لائٹ بھی کیا تھا, جو خاتون ایم ایل او تھیں, رات 11:30 بجے سے ڈیڈ باڈی صبح ہمارے شو ختم ہونے تک پڑی رہی تھی معصوم بچی کی, لیکن اس کا وہ نہیں ہو سکا تھا پوسٹ مارٹم بیکاز دا لیڈی ایم ایل او واز ناٹ اویلیبل. تو یہ مسائل بھی ہیں اپنی جگہ. بالکل. دیکھیں ایک تو کئی جگہ پر ہم نے یہ دیکھا ہوتا ہے کہ پولیس سرجن یا ایڈیشنل یا ایم ایل اوز جو ہوتے ہیں وہ کافی بااثر بھی ہوتے ہیں, ان کے نخرے بھی ہوتے ہیں, لیکن ایک سائڈ یہ بھی ہے کہ اس نہج تک وہ کیوں پہنچے. ان کو جو کے ایم سی یا سندھ گورنمنٹ ہے, اب جب آپ کے پاس سیٹیں ہیں اس وقت تقریباً 6 ہاسپٹل ایسے ہیں جن کے جو سندھ گورنمنٹ کے, جو لیاقت آباد قطر ہو گیا, سعود آباد ہو گیا, کورنگی ہو گیا, اگر یہ تمام ہاسپٹل ایکٹیویٹ ہو جائیں تو صرف آپ کے ان 3 ہاسپٹلز میں ایم ایل او نہیں ہو سکتا, پھر آپ کے پاس 9 ہاسپٹل ہو جائیں گے. تو ایسا لگتا ہے جیسے جان بوجھ کر کراچی کو گاؤں دیہاتوں والا جو ہے وہ رخ کیا جا رہا ہے, اختیار کیا جا رہا ہے. اور جو سندھ سرکار ہے انہوں نے اپنے جو لاڑکانہ یسکا کہتے ہیں اس کو تو ہم نے پیرس بنا دیا. تو لگتا ہے کراچی کے جو اسپتالوں کا حال ہے کہ آج کل جنہ اسپتال میں مورچری سیکشن میں موٹر سائیکل دھلائی کی جاتی ہے, اب ایسا لگتا ہے جیسے اس ایم ایل او کے دفتر میں بھی کوئی گائیں بھینسیں باندھ دی جائیں گی. اور اس طرح کا ماحول کب سے چلتی آ رہی ہے اور اس پہ موقف لیا ہوا اگر آپ نے متعلقہ جو انتظامیہ ان کا؟ بالکل, اس میں میں نے موقف لیا ہے اور میرے پاس وہ تمام لیٹرز موجود ہیں جو تقریباً 20 کے قریب لیٹرز ہیں جو ان شاہد نظام جو ایڈیشنل پولیس سرجن ہیں انہوں نے سب سے زیادہ جو لیٹر لکھے ہیں جو منسٹر ہیلتھ کو لکھے, اس کے بعد انہوں نے ڈائریکٹر عباسی اسپتال کو لکھے, اس کے بعد انہوں نے ایم ایس ہوتا ہے جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے اس کو خط لکھے. اتنے خطوں کی اس نے ہمیں فائل دکھائی, اس میں سے جتنی تصاویر میں لے سکا وہ ہر کچھ دن بعد ان کو کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس اسٹاف کم ہے, ہمارے پاس ایکس رے مشین کے جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں, فلمیں ہوتی ہیں اور فائلیں ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. لیکن ایکس رے مشین تو اپنی جگہ کاربن پیپر تک کاربن پیپر نہیں دیا جاتا. 4000 ایڈیشنل پولیس سرجن 2000 ایم ایل او دے رہے ہیں. اگر کوئی بھی آپ کے اعضاء محفوظ کرنے ہو, پوسٹ مارٹم یا ڈی این اے بھیجنا ہو, کچھ بھی ہوتا ہے اس کے لیے ایک برنیا لی جاتی ہے اور فارملین کیمیکل ہوتا ہے, تو اس کے پیسے پولیس یا جس کے اندر جو انسانی اعضاء یا کوئی بھی ہو ان کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, حلیم عادل شیخ صاحب مین وائل ہمیں جوائن کریں جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں. شیخ صاحب
ویسے ایک ٹرمینالوجی ہے آوے کا آوا ہی بگڑا ہونا، ویسا ہی حال ہے. یعنی کہ ایک جانب ہم کہتے ہیں کہ نمبر پورا نہیں ہے ایم ایل اوز کا، لیڈی ایم ایل اوز اگر ہیں بھی تو آتی نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ٹراما مشینز نہیں ہے. اب تو یہ ایکس رے مشین جو ہے عباسی شہید کے ہاسپٹل میں میڈیکل لیگل ڈپارٹمنٹ میں وہ تک اویلیبل نہیں ہے. وہ تو چلیں اپنی جگہ، کاربن پیپر تک نہیں ہے. یہ کیا وجہ آپ کو دکھائی دیتی ہے اتنی پتلی صورتحال کی؟ دیکھیے میں اس کو ایک سٹیپ تھوڑا سا اگر آگے بڑھوں کہ ایکس رے مشین نہیں ہے، کاربن پیپر نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ افسوسناک پہلو میں ایک واقعے کا ذکر کرتا ہوں. آج سے 15 روز پہلے ایک بچے کی لاش ملی تھی. کوئی 3 دن بعد ایک معصوم بچہ تھا جو گم ہو گیا تھا، اس کی لاش ملی تھی. اور اس کے بچے کے والدین، میں خود گیا تھا وہاں، پوسٹ مارٹم کے لیے موجود تھے. اور وہ بیچارہ ماموں کھڑا تھا اور اس کو ایم ایل او صاحب نے کہا تھا کہ جائیں وہ برنیاں اور وہ فلوٹ لے کر آ جائیں خرید کے باہر، تاکہ ہم اس کا پوسٹ مارٹم میں اس کے اعضاء محفوظ کر سکیں. اور اے آر وائی نے اس کو چلایا بھی تھا کہ وہ رو رہا تھا کہ جی مجھے تو نہیں پتا. مطلب پوسٹ مارٹم اپنے پیاروں کی لاشوں کے وقت بھی ان کو کہا جاتا ہے باہر سے لے آؤ. ایکس رے مشین کے بغیر ایم ایل او نہیں بن سکتا. کچھ بھی وہاں نہیں ہے. اور 1 سال ہو گیا. مرتضیٰ وہاب صاحب ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی ہیں. سندھ کا بجٹ ہیلتھ کا بہت بڑا ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں اتنا بڑا، مطلب جو آتے ہیں بخیا، وہاں آپ کو پتا چلا ہوگا کہ وہاں ایک اور چیز ہے، جعلی کیسز کے لیے سب چیز موجود ہے ان کے پاس. کسی کی انگلی توڑوانی ہے، کسی کی انگلی جوڑوانی ہے، کسی کو کیا ایم ایل او بنانا ہے کیا نہیں بنانا. ایم ایل او ڈپارٹمنٹ سمیت پورا باقی شہید تباہ و برباد ہے. لیکن حلیم عادل شیخ صاحب یہ کہیے گا، سرکاری ہاسپٹلز ہیں، ان کی میڈیکل رپورٹ پر ہی ایف آئی آر درج ہوتی ہے. یعنی اپنی مرضی کا ایکس رے، اپنی مرضی کا جعلی رپورٹ بنوا لیں، پھر اپنی مرضی کی ایف آئی آر کروا لیں. یہ تو پشت پناہی کرنے والی بات ہے کرمنلز کی. میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں ایم ایل اوز جو ہے ایک بڑا گٹھ جوڑ ہے سندھ، پورے سندھ میں خاص طور پہ ایم ایل او ایس ایچ او گٹھ جوڑ. ایس ایچ اوز کو تو ہم سب برا بلا تبرے بھیجتے رہتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا بیک اینڈ کے اوپر ایم ایل اوز موجود ہیں جو پوسٹ مارٹم غلط کر دیتے ہیں، جو ایم ایل اوز غلط بتا دیتے ہیں. اور عباسی شہید کی صورتحال یہ ہے کہ ایم ایل اوز کے، میں جو دوبارہ ریپیٹ کروں گا، آپ نے ٹھیک فرمایا، کوئی نہ ایکس رے مشین نہ کچھ. اور بکیا جو مطلب پوسٹ مارٹم کے لیے لاشوں کی بے حرمتی ہوتی رہتی ہے، 8 گھنٹے پڑے رہتے ہیں. ایم ایل او، میں خود گیا تھا کمرے میں، ایم ایل او صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں کیا کروں. 8 گھنٹے لاش پڑی رہی، پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکا. اور اس کے بعد وہ بیچارے جو اپنے لاشوں کے لے جانے کے لیے کھڑے، ان کو کہا جاؤ جی برنیاں لے کر آ جاؤ، اس میں آپ کے اعضاء ڈالنے ہیں، فلوٹ لے کر آ جاؤ، مارکیٹ سے خرید کر لے کر آ جاؤ، اور کاربن پیپر لے کر آ جاؤ، کتاب لے کر آ جاؤ. میں کہنا چاہتا ہوں، افسوس کہنا چاہیے، 8.9 ٹریلین روپیز، 8,900 ارب سندھ میں آئے پچھلے 10 سال 14 سال کے اندر. 200 سے زیادہ ارب کا بجٹ ہے سالانہ ہیلتھ کا، اور لوکل گورنمنٹ کا بھی سینکڑوں ہسپتالوں کے اوپر لگتے ہیں. لیکن آج ایم ایل او ڈپارٹمنٹ، ایم ایل او ایک بہت بڑا ایک کھاتا بن گیا ہے. ایم ایل او میں جو پوسٹنگ کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں، ایم ایل او جو ہوتے ہیں بڑے بڑے لاکھوں روپے کما رہے ہوتے ہیں کہ کیس کے اوپر، اور وہ پیسے لے کے پوسٹنگ دیتے ہیں. بہت بڑا کرپٹ کھاتا بن گیا ہے یہ پولیس سرجن، ایم ایل او، اور یہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ مافیاز ہیں. وی کین جسٹ ہوپ اگینسٹ دا ہوپ کہ اس معاملے پہ کچھ گورنمنٹ سوچی، کچھ کیا جائے گا، کیونکہ یہ المیہ ہی ہے اور سفر کرتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عوام، جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. بہت شکریہ حلیم عادل شیخ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. نذیر شاہ، آپ نے بھی آ کے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا، آپ کو بھی بہت شکریہ. ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں. ابھی براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور میں. حمزہ شہباز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اور مافیاز کا سرغنہ ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب قوم مہنگائی میں پس چکی ہے، غریب آدمی، مزدور، کلرک کی قوت خرید جواب دے چکی ہے، جب غریب کے بچوں کے منہ سے دودھ بھی چھن گیا ہے، کسان کھاد کے لیے چیخو پکار کر رہا ہے، کھاد کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے، لیکن کھاد نہیں مل رہی. دوائیاں جو کرونا کے اندر دوائیاں جو بخار کی ہیں وہ ناپید ہو گئی ہیں. اس وقت میں پیٹرول کی قیمت کوئی 2 روپے نہیں، کوئی 3 روپے نہیں،
12 रुपए से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना, ये वो शख्स ही कर सकता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। यानी एक तरफ कहते हैं कि गरीब का बड़ा एहसास है, यानी यकमुश्त 12 रुपए कीमत बढ़ा दी। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा जालिम शख्स नहीं आया। इमरान नियाज़ी ने जुल्म के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और आप ये देखें कि जब कौम को मसाइल ही मसाइल का सामना है, एक शख्स वज़ीर आज़म के ऑफिस में बैठकर अपने एडवोकेट जनरल से क्या बात कर रहा है कि जी वो जो सहाफ़ी मोहसिन बेग साहब हैं उसके केस की मुझे ब्रीफिंग दो। यानी ये इंतकाम की आग में जलता हुआ इमरान नियाज़ी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम क़यादत के बारे में बस सोचता है, अवाम के बारे में नहीं सोचता। अगर 4 सालों में शरीफ ख़ानदान के अंधे इंतकाम के अलावा इसने अवाम का सोचा होता तो आज किसान न रो रहा होता, आज लोग 50 लाख घर के नारे को ना रो रहे होते, आज 1 करोड़ नौकरियां लोग रो ना रहे होते, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। और इस शख्स को ये फैशिस्ट है, ये सबसे बड़ा माफिया है। इसने मीडिया का गला घोंटने की हद्दुल वसा कोशिश की और मोहसिन बेग के घर इन्होंने अपना जो है बंदे बेचकर उसको घसीट कर बाहर ले आए, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और फिर जज साहब ने लिखा कि वो जो इन्होंने वहाँ पर रेड किया वो गैर कानूनी था। आज एक सहाफ़ी कराची में कत्ल हो गए। अल्लाह ताला उनके बच्चों को, उनके माँ बाप को सब्र अता फरमाए। और मैं सहाफ़ियों से भी कहना चाहता हूँ कि आपने भी नए पाकिस्तान के नारे पर यकीन किया था और शायद दिल से किया था, लेकिन आज पाकिस्तान का गरीब किसान, पाकिस्तान का गरीब मजदूर जिनके घर गिरा दिए इस नियाज़ी ने और अपना बनी गाला का घर रेगुलराइज करा दिया, आज वो चीख चीख कर कह रहे हैं सहाफ़ियों को भी, पाकिस्तान के सियासतदानों को भी, पाकिस्तान के साथ प्यार करने वाले हर उस शख्स को कि आज पूरी पाकिस्तानी कौम का एक ही नारा है कि ये झूठे इमरान नियाज़ी से हमारी जान छुड़ाई जाए। और आज गैलप सर्वे आया है, वो आपको बताएगा कि ये कहता है कि इसके 9 रतन कहते हैं कि जी ये सबसे पॉपुलर वज़ीर-ए-आज़म है। आज अल्लाह ताला ने उसका कच्चा छठा भी खोल दिया है और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो ग्राफ आया है वो अल्लाह ताला की करम नवाजी है। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अब FIA की पेशी हम भुगतते के आए हैं, कुछ 150-200 पेशियाँ हम भुगत चुके हैं, नवाज शरीफ साहब भुगत चुके हैं 100 से ज़्यादा पेशियाँ। निकला क्या? खोदा पहाड़ निकला चूहा। वो चूहा भी नहीं निकला, चूंटी भी नहीं निकली। अल्लाह ताला की हम बड़े खताकार हैं, लेकिन एक पाई की करप्शन ना नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, ना शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, और जो जो मुस्लिम लीग नून के कायदीन हैं उनके खिलाफ ये नहीं साबित कर सका। उल्टा साफ पानी में जिसमें बुलाकर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया था उसमें 16 मुलजमान बरी हो गए हैं। तो जहां पर 1 करोड़ नौकरियां इसने झांसा दिया, धोखा किया पाकिस्तानी अवाम से, 50 लाख घर का झांसा दिया, धोखा दिया, खिलवाड़ किया, वहीं पर ये करप्शन का नारा भी जो है उसको अल्लाह ताला की मदद से हमने अदालतों में, सऊबत खानों में जाकर, अल्लाह ताला तो देख रहा है सब कुछ, आज वो करप्शन का नारा भी जो है ज़मीन में दफन हो चुका है। और चाहे वो चीनी स्कैंडल हो,
चाहे वो आटा स्कैंडल हो, चाहे वो खाद स्कैंडल हो, चाहे अपना जो है ये दवाइयों का स्कैंडल हो, उसमें इमरान नियाज़ी के खिलाफ FIR कट चुकी है और पाकिस्तानी अवाम की अदालत में अब इसका एहतसाब होगा। इसको इंशाअल्लाह हम भागने नहीं देंगे। और इमरान नियाज़ी, आज मैं ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैं बहावलपुर के गोठों में, मैं मुजफ्फरगढ़ के बाज़ारों में लोगों से मिलकर आया हूँ, मैं लोगों के मसाइल देखता हूँ। इमरान नियाज़ी, तुम भी उतरो, बनी गाला से उतरो, अपनी अना के पहाड़ को तोड़ो और लोगों को आके सुनो कि वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। आज हर गरीब के घर में भूख नाच रही है, आज गरीब की माँ के पास दवाइयों के पैसे नहीं हैं, और ये सियासत बाद में होगी। मैं आज फिर इमरान खान के इत्तेहादियों से दर्दमंदाना गुजारिश करूंगा कि इस अदालत में भी और उस रब की अदालत में भी आपको जवाब देना है। जब अल्लाह कहेगा कि मेरी मखलूक को इस खिलंडरे ने धोखा दिया, मेरी मखलूक को महंगाई में पीस दिया, पाकिस्तान का नाम रुसवा किया, पाकिस्तान के दोस्त चाइना जैसे मुल्क पर उनकी ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगाए, जब मेरी मखलूक भूखी थी, जब मेरी मखलूक बेरोजगार थी, क्या आपने मेरी मखलूक के साथ खड़े हुए या इमरान नियाज़ी के जुल्म के साथ खड़े हुए? आज पाकिस्तान पुकार रहा है कि इस 74 साल में ऐसी जालिमाना इक़दामात अवाम के खिलाफ नहीं हुए जो आज हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं बतौर पाकिस्तानी, मैं बतौर इंसान, ऑपोजिशन लीडर तो बात की बात है, अपना फर्ज समझता हूँ कि हर वो हरबा, कानूनी हरबा हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, जिससे अवाम की जान इस जालिम हुक्मरान से छूट सके। और एक और बात बता दूं मैं आपको, एक तो ये जुल्म है ना, ऊपर से इनके वजीर कहते हैं कि अवाम घर में बैठ जाएं, अगर पेट्रोल महंगा हो गया है, कोई कहता है टमाटर की जगह दही इस्तेमाल कर लो, कोई कहता है कि जी ऐसे कर लो वैसे कर लो। ये लोग अवाम की जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। और मैं अल्लाह से डर कर कहता हूँ, क्योंकि मैं वर्कर आदमी हूँ, अवाम की आंखों में इस वक्त खून उतरा हुआ है, इतना मत सताओ कि अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है इमरान नियाज़ी, जब वो बरसी ना तो इन 9 रत्नों को और तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और आखिरी अदालत अल्लाह की अदालत है, लेकिन तुम्हें अवामी अदालत में अब जवाब देना होगा, तोशा खाने का जवाब देना होगा। तुम्हें फॉरेन फंडिंग की स्क्रूटनी कमेटी के जो होशरबा इंकशाफात हैं, जिसमें तुमने टी बॉयज़ के नाम पर पैसे मंगवाए, तुम हो मनी लॉन्ड्रर, तुम हो करप्ट आदमी जो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते थे। आज कुदरत ने पहिया घुमा दिया है, सबूतों समेत तुम्हारे खिलाफ कई FIR अवामी अदालत में कट चुकी हैं। अब तैयारी करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा बिस्तर बोरिया अब गोल करने के लिए तमाम अपोजिशन यकसुई के साथ फील्ड में है, और इंशाअल्लाह ताला अवाम को खुशखबरी देंगे हम इंशाअल्लाह। मैं समझता हूँ कि हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन अभी हालिया जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है पूरी दुनिया में जो जर्नलिज्म को कवर करती है, पाकिस्तान उसमें बहुत अपना जो है ना, मुझे शर्म आती है, लेकिन पाकिस्तान उन चंद ममालिक में है जहाँ पर जर्नलिस्ट गैर महफूज हैं, जर्नलिस्ट गैर महफूज हैं। आज लाहौर जैसे शहर में जहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अरबों रुपए का मंसूबा लगाया सेफ सिटी का, आज भी मैं ऐवान में चीख चीख कर तकरीर करता रहा कि लोगों के घरों में डाके पड़ रहे हैं, दिन दिहाड़े लोग कत्ल हो रहे हैं। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 50% कैमरा सेफ सिटी के बंद पड़े हैं। तो यह नया पाकिस्तान है कि जो
मंसूबे चल रहे थे उनको भी बंद कर दिया। आज ये कहते हैं, एक और बात सुन लो, ये कहते हैं कि महंगाई है, महंगाई कम है, महंगाई अपना कम हो गई है। एक बात इनके वजीर कहते हैं कि जी अच्छा जी, विल टेक ए ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। और यहाँ पर ख़बर आप तक पहुँचाते हैं कि फैसल वाडा साहब ने अपने ताहयात नाअहली से मुतालिक जो फ़ैसला था उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील दायर की गई है। फैसल वाडा साहब की जानिब से उनके वकील वसीम सज्जाद हैं, उन्होंने ये दायर की है अपील, और इसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन मजाज अथॉरिटी नहीं था, उनके पास नाअहली का इख्तियार नहीं था, तो ये उनकी जानिब से मौक़िफ़ दिया गया। हमारे नुमाइंदे हसन अयूब हमारे साथ हैं। हसन, क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? जी, तफसीलात यही हैं कि उन्होंने अपनी जो दरख्वास्त दायर की है वो एडवोकेट वसीम सज्जाद के जरिए दायर की है, और वसीम सज्जाद ने जो एप्लीकेशन है, अपील है, इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इलेक्शन कमीशन मजाज अथॉरिटी नहीं है, मजाज कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो अपील को खारिज किया है वो उजरत में किया है, उन्होंने इन लेंथ सुना नहीं है। दरख्वास्त यही है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इलेक्शन कमीशन का जो नायरी का फैसला है इसे कदम करार देकर जो सेनेटर का ओहदा है इस पर फैसल वाडा को बहाल किया जाए। अब देखते हैं ये केस कब समाअत के लिए मुकर्रर होता है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका हसन अयूब। और अभी हम रुख करते हैं कानपुर का, जहाँ पर एक शख्स हैं जिनको शौक है, कहते हैं ना शौक का कोई मोल नहीं होता, तो जिस तरह से आपने भी एक दफ़ा मेंशन किया था कि आपको सिक्के कलेक्ट करने का शौक है, सिक्कों का, परफ्यूम्स का, तो उनको भी जनाब कदीम और जदीद दौर के कुछ सिक्के कलेक्ट करने का शौक है। इनमें खिलाफत उस्मानिया और मुगलिया सल्तनत के भी कुछ सिक्के हैं जी, तो इस पे रिपोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के भी जी फयाज बलोच की रिपोर्ट दिखाते हैं। चलें जी, तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, और ऑब्वियसली दिस इज़ द वीकेंड और हमारा ये आखिरी शो है इस वीक। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे, अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी। आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बिल्कुल, और खुश रहिए और खुश रखिए। इस दुआ के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।